أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور ہزاروں درود و سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم الحمدللہ سورہ انفال پر پہنچے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح پورے قرآن سے گزرے، اس کو سیکھے، اس کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرے. یہ سورہ جو ہم آج پڑھنے والے ہیں سورہ انفال، یہ مدینے میں نازل ہوا تھا. نبوت کے مدنی دور میں یہ سورہ نازل ہوا تھا اور یہ سورہ جو ہے وہ سورہ البقرہ کے بعد نازل ہوا تھا. البقرہ جو قرآن کا سب سے طویل سورہ ہے، یہ پورا ایک ہی موقع پہ نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ پورا قرآن ہی ایک ہی موقع پہ نازل نہیں ہوا تھا. اللہ نے اس قرآن کو تدریجاً اس کا نزول کیا، اس کو نازل کیا. اور البقرہ جو قرآن کی سب سے طویل سورہ ہے، اس کو اللہ نے الگ الگ موقع پہ اس کو نازل کیا. تو یہ ہجرت کے بعد یہ سورہ جو ہے سورہ البقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوا تھا. یہ مدنی سورہ ہے اور اس کا نزول جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے آخری دور تک یہ نزول ہو رہا تھا. وچ مینس سورہ البقرہ جو ہے وہ لگ بھگ 9 یا 10 سال تک اس کا نزول ہو رہا تھا. اس کے پیسجز، اس کی آیتیں جو ہے اللہ اس کو تدریجاً نازل کر رہا تھا. اور اس دوران جو ہے دوسرے سورے بھی اللہ نازل کر رہا تھا. اور یہ جو سورہ ہے سورہ انفال بھی انہی سورے میں سے ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوا تھا، وچ مینس البقرہ کے بعد نازل ہوا تھا یہ سورہ. اور یہ سورہ انفال جو ہے اس کا موضوع ہے جنگ بدر. جنگ بدر جو ہے وہ پہلی فوج جنگ تھی اسلام اور کفر کے بیچ میں. اگر یہ جنگ بدر جو ہے یہ اسلامک ہسٹری میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایز امپورٹنٹ ایز دس بیٹل از، ہم اس کی پوری اہمیت کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ ہم دیکھیں کہ اس جنگ کا مقصد کیا تھا. وہ جنگ جب ہوئی تھی تو اس وقت کے حالات کیسے تھے، اور بھی دوسرے پہلوؤں پر جب تک ہم غور نہیں کرتے ہم اس جنگ کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی وحی ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی اٹ اسٹارٹڈ دا پروفیٹہڈ، وچ مینس اللہ نے ایک حکم دیا، ایک وحی نازل کی، ایک انسٹرکشن دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اینڈ دس انسٹرکشن واز ٹو ریڈ ود ان ہمسیلف. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا. جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کو کنوے کرے دوسروں کو. جب دوسری وحی نازل کی اللہ نے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اللہ نے اس کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ کھڑے ہو اور وہ لوگوں کو یہ میسج جو ہے، یہ مشن جو ہے وہ لوگوں کو بیان کرے. وچ مینس جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی دیٹ وحی میڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اے میسنجر.
آپ کو حکم تھا کہ وہ اس میسج کو کیا ہے اس کو پڑھے. اور جب دوسری وحی نازل ہوئی تھی, دس گیو ہم ہز مشن آف پروفیٹہڈ, کہ اب آپ کو رسول تو بنایا گیا ہے, اب آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کا مشن ہے کہ اب آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائے. یہ میسج, یہ وحی جو آپ پہ نزول ہو رہی ہے, اب یہ دوسروں تک پہنچائے. تو پہلے ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے قریب کے لوگوں کو دعوت دے, اپنے گھر والوں کو دعوت دے, اپنے قرابت داروں کو دعوت دے, اپنے لوگوں کو دعوت دے, اپنے قبیلے والوں کو دعوت دے, اپنے آس پاس کے اطراف کے عربی قبائل کو دعوت دے. and then make this message, declare this message to all mankind in general. اس کے بعد پھر آپ کو حکم تھا کہ اب یہ میسج جو ہے یہ پوری دنیا تک اس میسج کو پہنچانا ہے. تو which means کہ یہ نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا گیا تو کچھ وقت تک almost for a decade اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ہو رہی تھی, جب آپ کا مکی دور تھا, تو اس میں آپ کو کسی قسم کی لڑائی یا جنگ کا حکم نہیں ہوا تھا. تھرو آؤٹ دس پیریڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ یہ حکم تھا کہ وہ اس ظلم و ستم کے باوجود, جب آپ نے نبوت کا اپنا اعلان کیا تھا تو لوگوں کی طرف سے بہت سی مخالفتیں آ رہی تھی, تو اللہ نے آپ کو کوئی وحی یا کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ اس مخالفت کا سامنا کرے, ان کے ساتھ لڑائی کرے, ان کے ساتھ قتال کرے, بلکہ حکم تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو کیا ہے روک کر رکھے, اور ان کی مخالفت کا, ان کی اپوزیشن کا, اس کا سامنا کیسے کرے؟ صبر سے کرے, تحمل سے کرے, ان کی باتوں کا, ان کے عمل کو کیا ہے نظر انداز کرے. اگلا مرحلہ, اگلا سٹیج تھا کہ اللہ نے بعد میں, اس کے بعد یہ پہلا سٹیج تھا کہ آپ کو کسی قسم کی مخالفت کا جو ہے وہ لڑائی کے ذریعے سے حکم نہیں ہوا تھا اس کا سامنا کرنے. جو اگلا سٹیج تھا, دا نیکسٹ سٹیج تھا, اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا, یہ اجازت دی کہ وہ ہجرت کرے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ظلم و ستم, جو اپریشن, اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی, ان کو ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی تھی. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو یہ سیکنڈ سٹیج تھا کہ جب آپ کو ہجرت کرنے کا کیا ہے حکم دیا تھا, ہجرت کرنے کی اجازت ملی تھی. اور اس کے بعد کا جو سٹیج تھا, اس کے بعد کا جو حکم تھا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ پھر وہ جنگ کرے, ان لوگوں سے جنگ کرے کہ جو اس دین میں لوگوں کو اس دین کی طرف آنے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں, اور جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ امن قائم کرے. اور اس کے بعد کا جو سٹیج تھا, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیا تھا کہ پھر وہ مشرکین کے ساتھ جو ان کے سارے جو ٹریٹیز ہے, ان کے سارے معاہدے ہیں, اس کو ختم کر دے اور پھر ان کے ساتھ جنگ کرے. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, جب تک کہ until they all submit to Allah. تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز تھے کہ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کس طرح سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا. اسلام کا جو نقطہ نظر ہے, دا اسلامک اپروچ آف جہاد ہے, قتال ہے, از ٹو فائٹ اگنورنس. اسلام جو جنگ کا اجازت دیتی ہے وہ کفر کو مٹانے کے لیے, جہالت کو مٹانے کے لیے ہے. کفر کے جو رسومات ہے, جو طور طریقے ہے, اور جو لوگوں کو اس حق کی طرف, اس دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بنتے ہیں, ان رسومات کو, ان طریقے کو, ان لوگوں کو کیا ہے ختم کرنے کے لیے اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے. اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں. تو جو کوئی اس کے بیچ میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے اور جو حق کی طرف آنا چاہتا ہے ان پہ ظلم و ستم ہوتا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے, ان جہالت کے رسوموں کو روکنے کے لیے, ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے. اسلام دین جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے, اور اللہ جو ہمارا صرف اس مسلمان کا یا عربوں کا رب نہیں ہے, بلکہ وہ رب الناس ہے, رب العالمین ہے.
تو اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کو اپنی حقیقی رب کی طرف کیا ہے ان کو بلانا ہے، اور ان کو اس رب کی بندگی کے لیے کیا ہے پکارنا ہے، دعوت دینا ہے۔ اس رب کے سوا کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت کیا ہے نہیں کرنا ہے۔ تو جو ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں کو اس راستے سے آنے کے، اس حق کے راستے پہ آنے سے روکتے ہیں، اسلام ان کے خلاف کیا ہے جنگ کرتا ہے۔ اسلام وانٹس ٹو abolish the ignorant ways and the system، کیونکہ اسلام ایز اے سسٹم، اسلام ایز اے دین از بیسڈ آن کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ۔ تو وچ مینس کہ جب ہم اللہ کو وین وی سبمٹ کمپلیٹلی ٹو اللہ، سو وی ڈیرائیو آر لاز اینڈ رولس فرام ہم alone۔ جب اللہ کی عبادت کرنا ہے تو پھر وہی رب ہے جو سارے قانون، جو سارے قوانین ہمیں کیا ہے اس زندگی کو جینے کے لیے وہ قانون ہمیں نافذ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی اگر طریقہ ہے، کوئی اور سسٹم ہے جو اس کے بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر اس کو کیا ہے اس کو ختم کرنے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا ہے اللہ جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھے کہ اللہ کس طرح سے کیا ہے پچھلے لوگوں کے ساتھ، پچھلے قوموں کے ساتھ اللہ کا کیا رویہ تھا۔ اللہ لوگوں کو دین پہ بلانے کے لیے، دین کی طرف، حق کی طرف آنے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، اور جب نبی کو بھیجتا ہے تو پھر اس نبی کے ساتھ کتاب بھی بھیجتا ہے، طریقہ بھی بھیجتا ہے۔ اور جب نبی آتا ہے لوگوں میں دعوت دیتا ہے، جب وہ نبی لوگوں میں دعوت دیتے ہیں تو پھر ان میں کچھ لوگ بٹ جاتے ہیں، کچھ اس نبی کی کیا ہے اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور کچھ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو انکار کرتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے کہ پھر ان کو اللہ کیا ہے ختم کر دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے، نسیہ منسیہ کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ نبی آیا اور لوگوں کو دعوت دیا، انہوں نے اس نبی کی بات نہیں مانی تو ان کو مٹا دیا۔ اللہ ان کو بہت موقع دیتا ہے، بہت طریقے سے ان کو سمجھاتا ہے، لیکن جب وہ اور ان کو سارے ثبوت دکھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ حق کو، اور وہ حق کو پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ حق کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر پھر اس نبی کو جھوٹا بتاتے ہیں، پھر اس نبی کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ اس قوم کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا کہ اللہ کس طرح سے قوم سمود، قوم عاد، قوم صالح کو کس طرح سے ان کو مٹا دیا تھا جب انہوں نے اپنی رسول کا انکار کیا تھا۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے کیا ہے کس طرح سے ان کو بھی کیا ہے مٹا دیا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، they were special people، اور اللہ نے ان کو کیا ہے پوری طرح سے پہلے ہی نہیں مٹا دیا تھا۔ ان پہ اللہ نے کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تھے، کبھی ٹڈی کا عذاب بھیجا تھا، کبھی خون کا عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب۔ اس طرح سے اللہ نے ان پر مسلسل چھوٹے عذاب بھیجا تھا، لعلکم یرجعون، تاکہ وہ کیا ہے اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ لیکن جب وہ کفر پر اڑے تھے تو پھر اللہ نے ان کو ایک بڑی سزا بھیجی تھی، اور وہ تھا کہ ان کو اس سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ تو اس قوم کے لیے چھوٹی سزائیں تھی، اور اس کے بعد ان کو ایک فائنل پنشمنٹ، بڑی سزا تھی۔ اسی طرح اللہ کی سنت جو ہے وہ قوموں کے لیے نہیں بدلتی ہے۔ the sunnah of اللہ، سنت اللہ، کبھی اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ تو یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، جو اس مکہ والوں کے لیے بدر جو تھا، جنگ بدر واز اے اسمال پنشمنٹ، یہ ان کے لیے ایک چھوٹی سزا تھی۔ اور ان کی بڑی سزا، جس طرح سے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، فرعون کی، ان کو کیا ہے کس طرح سے غرق کر دیا تھا، اللہ نے اس قوم کو، اس مکہ والوں کو ایک بڑی سزا بھی دی تھی۔ چھوٹی سزا جنگ بدر کی شکل میں تھی، اور بڑی سزا مکہ جب فتح ہوا تھا 9 ہجری میں، یہ ان کے لیے کیا ہے ایک بڑی سزا تھی، جو انشاءاللہ ہم اگلے سورہ توبہ میں پڑھیں گے۔ مکی دور کے آخر میں، ٹورڈز دی اینڈ آف دا مکی پیریڈ، جو 12 سال کا تھا نبوت کا، یہ واضح ہو گیا تھا کہ اسلام جو ہے اب ایک مضبوط طاقت بن گئی ہے۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے تبلیغ سے اور کس طرح سے اسلام کے لیے، اس حق کے لیے، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو جو کھپا دیا تھا، جو ثبوت دیا تھا کہ جس مشن کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے آپ ہر خطرے کا، ہر مشکل کا، ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے کیا ہے، تیار تھے۔ اور یہ جو اسلام کی جو دعوت ہے، دا میسج آف اسلام جو ہے، اس کا تبلیغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو کیا تھا، وہ اس اخلاص سے کیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے دل کو انہوں نے کیا ہے، جیت لیا تھا اس میسج کے ذریعے سے، آپ کی حسن اخلاق کے ذریعے سے۔ اور بہت سے لوگ اس دین کی طرف کیا ہے، آہستہ آہستہ اس دین کی طرف آ رہے تھے۔ سو ایز اے ریزلٹ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے، تو جو ان کے جہالت کے جو دیواریں تھے، رسومات تھے، تعصب کے تھے، وہ سارے آہستہ آہستہ وہ ساری دیواریں کیا ہے، گرنے لگی تھی۔ اور یہ جہالت کی رسوم، یہ جہالت کے طور طریقے اسلام کو اسلام کے پھیلنے میں وہ کیا ہے، ناکام ثابت ہو رہے تھے، وہ اسلام کو پھیلنے سے روک نہیں سک رہے تھے۔ انیشیلی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تو جو مکہ والے تھے، جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ نیا طریقہ، یہ نیا دین جو یہ لے کر آئے ہیں، یہ کوئی ایک معمولی سی بات ہے، اٹس اے فیس آف ہز لائف۔ اور پھر کچھ وقت بعد یہ ساری چیز کو کیا ہے، وہ بھول جائیں گے اور لوگ بھی اس کو بھول جائیں گے۔ دے ول forget everything about this new faith, this new mission۔ لیکن جب اسلام بڑھنے لگا، آہستہ آہستہ جب وہ بڑھنے لگا، لوگوں میں پھیلنے لگا، تو پھر جو مشرکین مکہ نے اسلام کو they recognized it as a force۔ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام اب کیا ہے، ایک طاقت بن رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے بہت سے منصوبے، بہت سے طریقے، بہت سے اسٹریٹجیز بنائی، کس طرح سے اس دین کو ختم کرنا، کس طرح سے اس دین کو کیا ہے، مٹا دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حق کی طرف دعوت دے رہے تھے، جن لوگوں کے ساتھ وہ کیا ہے، مل کر یہ کام کر رہے تھے، یہ ابھی ان کا جو مشن ہے وہ پوری طرح سے کیا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ابھی اس میسج کو کامیابی کی طرف، اس کے عروج پہ لے جانے کے لیے اور کچھ کام کیا ہے، باقی تھے۔ اس مشن کو پوری طرح سے کامیاب کرنے کے لیے کچھ اہم باتوں کو پورا کرنا ضروری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو تبلیغ اور دعوت کر رہے تھے، اس سے کافی لوگ اسلام کی طرف کھینچے آ رہے تھے، اور اسلام کی کیا ہے، ایک بڑی تعداد بڑھ رہی تھی۔ لیکن یہ دیکھنا بھی ابھی باقی تھا کہ یہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے، اسلام کی جو تعداد بڑھ رہی ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ واقعی میں اپنا سب کچھ کیا ہے، اسلام کے خاطر دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے یا نہیں۔ اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال، لوگوں کی دشمنی سہنا، اور اپنے قرابت داروں کے جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو توڑنا، کیا وہ اللہ کے خاطر یہ ساری چیزوں کو کرنے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے؟ تو جو ابتدا کے مسلمان جو تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب یہ دعوت کو مکہ میں کیا ہے، لوگوں کو جب اس کی تبلیغ کی تھی، تو کچھ مخلص صحابہ، کچھ مخلص لوگ ایسے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے تھے، اور بلا شبہ انہوں نے اپنے جذبہ سے، اپنی دلیری سے، اپنی ہمت سے اپنے ایمان کا ثبوت انہوں نے دے دیا تھا۔ اس کے باوجود کہ مکہ والے ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور دین پر، اسلام پر کیا ہے، وہ اسلام پر وہ قائم تھے۔ انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا تھا ان ظلم و ستم کو کیا ہے، سہ کر۔ لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے وہ ظلم و ستم کو سہا تھا اور وہ ثبوت بھی دیا تھا کہ وہ اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود انہیں اور آزمائشوں سے کیا ہے، گزرنا تھا۔ بیفور دا میسج آف اسلام could be established،
اور اللہ چاہتا تھا کہ یہ اسلام جو ہے وہ اسلام میں ایسے لوگ داخل ہو، اسلام شوڈ بی اسپریڈ بائی سچ اے گروپ آف پیپل کہ وہ کمپلیٹلی اللہ کے مخلص بندے ہیں، کہ وہ اللہ کی ہر آزمائش پر کیا ہے وہ اس آزمائش کو کیا ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور اس دین کی کامیابی کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہے۔ اور اسلام دین جو ہے وہ عرب جزیرہ میں آہستہ آہستہ کیا ہے، نبوت کے بعد یہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، لیکن جو اسلام تھا، جو مسلمز تھے، they were scattered throughout the Arabian Peninsula۔ اب وہ ایک اجتماعی طاقت میں نہیں تھے، they had to be gathered together in a collective force۔ اب یہ اسلام جو پھیلا تھا پورے عرب کے اندر، people were scattered، جو مسلمان تھے وہ تھوڑے تھوڑے یہاں وہاں پھیلے ہوئے تھے، تو یہ ضروری تھا that if Islam has to be recognized as a force، تو یہ لوگوں کو کیا ہے، یہ اسلام کے جو سپورٹرز ہے، اسلام کے فالوورز ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کو ایک اجتماعی طاقت میں جمع کرنا ضروری تھا، کیونکہ اب تک مکی دور میں کوئی اسلامک معاشرہ قائم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے، اس کے بعد یہ معاشرہ قائم ہوا تھا، اور اب یہ معاشرہ ابتدا کے دور میں تھا، تو یہ ضروری تھا کہ اس معاشرے کو قائم کرنے کے لیے، اور پھر اس معاشرے کے جو سارے اکنامک، سوشل، پولیٹیکل جو ویلیوز ہے، جو روزمرہ کی جو زندگی ہے، وہ جو قانون قوانین ہے، اس لائف کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سارے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، یہ ضروری تھا کہ ایک معاشرہ قائم ہو، اور اس معاشرے میں ایسے مخلص افراد ہو کہ جو پھر اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہوتے ہیں۔ تو مکی دور کے ہی جو آخری کچھ 3-4 سال تھے، اسلام صرف مکہ میں نہیں بلکہ مکہ کے باہر بھی کیا ہے وہ پھیلنے لگا، اور ہم سیرت میں جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کی دعوت کو کس طرح سے مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ کے کچھ لوگوں تک یہ میسج کو پہنچا دیا تھا۔ تو سیرت میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ جو مکی دور کے جو آخری 3-4 سال تھے، اس میں کچھ لوگ جو تھے، مدینہ کا پرانا نام جو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ تو اس شہر کے لیے، اس یثرب کے شہر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیا ہے وہ they were willing to listen to his message، وہ اس دعوت کو، اس میسج کو قبول کرنے کے لیے کیا ہے وہ تیار تھے۔ تو نبوت کے 12ویں سال میں حج کے موقع پر ایک وفد آیا تھا، کچھ گنے چنے لوگوں کا، 70-75 لوگ کیا ہے یثرب سے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، ان کو نصیحت دی، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے اس میسج کو کیا ہے ایکسیپٹ کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، بلکہ انہوں نے اپنی خواہش بھی ظاہر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ مکہ سے اب کیا ہے ہجرت کر کے ان کی بستی میں، ان کی شہر میں کیا ہے وہ بس جائے۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ دعوت دی تھی کہ وہ اس انویٹیشن کو، اس دعوت کو کیا ہے، اس دعوت کو ایکسیپٹ کرے۔ اور دراصل یہ دعوت جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل تھا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت پیش کی تھی انہوں نے، یثرب کے وہ لوگوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو کیا ہے قبول کر لی تھی۔ اور یہ وہ واقعہ تھا کہ دیٹ چینج دا ہول کورس آف ایونٹس، یہ طریقے کو کیا، طریقہ کار کو کیا ہے بدل دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف دعوت دی تھی کہ وہ ان کے بیچ آ کر رہے، سیکیورلی رہے، ایک مہاجر کی طرح رہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی قبول کیا تھا، یہ بھی ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں اور اپنا رہنما مانتے ہیں۔
تو یثرب کے جو لوگ تھے وہ اس بات سے پوری طرح خبردار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا، ان کے بیچ آ کر ان کے شہر میں رہنا بسنا، واٹ وڈ بی اٹس امپلیکیشنس، یہ ایسا تھا کہ وہ ایک خطرے کو مول لینا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو مکہ والے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کے دشمن تھے، اور دشمن کو پناہ دینا، دشمن کو سپورٹ دینا، دشمن کو اپنی علاقے میں رہنے کی اجازت دینا، یہ کوئی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا عمل کرنا ان کو کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو سوشل اور کلچرل بوائیکاٹ بھی کیا ہے، ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو عرب میں دوسرے جو قبائل ہے ان سے دشمنی مول لینا پڑے گا، اور وہ پوری طرح سے they were fully aware کہ یہ ساری چیزیں ان کو دعوت دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان کے بیچ آ کے رہنا ان کے لیے کس طرح سے وہ خطرہ ثابت ہوگا۔ اس کے باوجود جو انصار کے لوگ تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اور یہ معاہدہ بیت العقبہ کے موقع پہ ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کیا تھا کہ وہ ان کے بیچ کیا ہے آ کر رہیں گے، اور وہ ان کو جو مدینہ کے لوگ ہیں جس کا پرانا نام یثرب تھا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اپنی طرف سے پورا سپورٹ ان کو دینے کے لیے تیار تھے۔ اب یہ جو چیز تھی وہ مکہ والوں کے لیے یہ ایک خطرہ ثابت ہو رہا تھا۔ مکہ والے پوری طرح سے جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، ایک ڈائنامک پرسنالٹی جو ہے، اور آپ کی جو خصوصیت ہے، آپ کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈرشپ کوالٹیز ہے، آپ کے ساتھ جو ایسے صحابہ ہے، ایسے ڈیووٹڈ کمپینینز ہے، ایسے مخلص لوگ ہیں کہ جو اپنے لیڈر کی اور اپنے رہنما کی ہر بات پہ کیا ہے وہ لبیک کہتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ اب ان کا وہاں جا کر بسنا مکہ والوں کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ گئے تھے، تو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو یہ مدینہ بھی ایک ایسی اہم جگہ پہ تھا کہ جہاں ان کا جو تجارتی راستہ تھا، جو یمن سے لے کر شام تک، اور جو ساحل کا جو ریڈ سی کا اور جو سارا وہ علاقہ تھا، یہ سبھی کے لیے ایک بہت اہم تجارتی این امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ تھا۔ تو یہ سن کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا رہے، اس سے مکہ والے بہت چوکنا ہو گئے، کہ کیونکہ ان کے لیے یہ ٹریڈ روٹ، یہ تجارتی راستہ بہت اہم تھا ان کے اکنامک ویل بینگ کے لیے، صرف قریش کے لیے نہیں بلکہ بہت سارے دوسرے مشرک قبائل کے لیے بھی یہ بہت ہی اہم ایک ٹریڈ روٹ اور ایک تجارتی راستہ تھا۔ تو دا لوکیشن آف مدینہ کا جو اسٹریٹجک لوکیشن تھا، اس کا فائدہ اٹھا کر جو مسلمان تھے وہ ان کی پوری اکانومی، پوری معیشت کو اس کو خلل ڈالنے کی کیا ہے کا امکان تھا، ایسا یہ مکہ والوں کو محسوس ہو رہا تھا۔ سو دا امپورٹنس آف دس ٹریڈ روٹ، یہ تجارتی راستہ کا جو اہمیت ہے، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سالانہ ان کی آمدنی، ان کا منافع اس تجارتی راستے کے ذریعے سے ان کو ہوتا تھا۔ جو طائف کے تاجر تھے اور جو دیگر عربی قبائل کے جو تاجر تھے، وہ اس راستے سے گزر کے جاتے تھے، اور یہ سبھی کے لیے ایک بہت ہی اہم تجارتی راستہ تھا۔ تو جو قریش تھے وہ پوری طرح سے واقف تھے اس معاہدے کا، اس پلیج کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینہ کے کچھ لوگوں سے لیا تھا۔ تو وہ پوری طرح سے قریش جو مکہ والے ہیں وہ جانتے تھے کہ اگر یہ واقعی میں یہ ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے بہت ایک خطرہ ثابت ہوگا۔ تو پہلے انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، یہ یثرب کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا معاہدہ نہ کرے، اور اس میں خلل ڈالنے کی، اس کو روکنے کی پوری کوشش تھی۔ لیکن اللہ کی مدد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مسلمانوں کو 2 یا 3 کر کے آہستہ آہستہ تھوڑے کر کے مکہ سے مدینہ وہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور پھر ان کو یہ احساس ہوا، مکہ والوں کو یہ احساس ہوا کہ جس طرح سے یہ
مسلمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہجرت کر کے وہاں چلے جا رہے ہیں، مدینہ وہاں بس جا رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ جب ان کا لیڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا ہے اس جگہ کو چھوڑ کے، مکہ کو چھوڑ کے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی وہاں ہجرت کریں گے، تو وہ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ میٹنگ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بس تھوڑے ہی پہلے، کہ وہ ایک تدبیر بناتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے تاکہ وہ ہجرت نہ کرے اور پھر وہ اس مشن کو کیا ہے اسلام کو ختم کر دے اور اس مشن کو پورا ہونے سے روک دے۔ لیکن اللہ کی مدد آئی تھی، اور جو قریش نے ایک طویل بحث کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی تھی، اس کو کس طرح سے اللہ نے ناکام کر دیا تھا۔ قریش نے تو یہ تدبیر کی تھی کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کو لیا جائے گا سوائے بنو ہاشم کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے قتل کی سازش کی تھی۔ انہوں نے یہ طریقہ اس لیے اپنایا تھا کہ بنو ہاشم میں سے کسی کو نہیں لیا تھا، تاکہ جب یہ قتل ہو جائے گا تو پھر بنو ہاشم کو دوسروں سے جو بدلہ ہے وہ لینے میں ان کو بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس قتل میں ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی شخص کیا ہے ہر قبیلے سے کوئی شخص موجود تھا، تو بنی ہاشم کو ان سے کیا ہے بدلہ لینا، باقی سارے قبیلوں سے اس قتل کا کیا ہے بدلہ لینا، ریونج لینا، یہ ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا، اور پھر وہ خون بہا بلڈ منی کیا ہے ایکسیپٹ کر کے اس معاملے کو ختم کر دیں گے، یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، کیونکہ آپ کا اللہ پہ جو جس طرح سے بھروسہ تھا اور جس مشن کے لیے آپ چاہ رہے تھے، وہ مشن تو اللہ ایسے ہی نہیں ختم کر دے گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو قائم کر کے نہ بتا دے۔ تو پھر کس طرح سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچایا اور آپ پھر ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کی تدبیر ناکام ہو گئی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو پھر انہوں نے دوسری تدبیریں بنانا شروع کیا، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی کو جو مدینہ میں تھا، اس کو کیا ہے خط لکھا کہ تم نے ایک ایسے شخص کو، تم نے ایسے لوگوں کو اپنی زمین پر، اپنے شہر میں پناہ دے کر بہت برا کیا ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ یا تو آپ ان سے جنگ کرے، آپ ان کے خلاف کیا ہے جنگ کرے، یا پھر ان کو ایکسپیل کرے، یا پھر ان کو اپنی بستی سے نکال دے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم آپ پر حملہ کریں گے، آپ کے مردوں کو قتل کریں گے، آپ کی جو خواتین ہیں ان کو بندی بنا لیں گے۔ اور ایسا خط انہوں نے مکہ والوں نے عبداللہ ابن ابی کو لکھا۔ یہ خط ملنے کے بعد عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ بہت سے فتنے کھڑا کرنے کی کوشش کیا۔ عبداللہ ابن ابی جیسے ہم جانتے ہیں وہ رئیس المنافقون تھا، تو اس نے کیا ہے بہت سی کوشش کی کہ فتنے کھڑے کرانے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری کوششوں کو کیا ہے ناکام کر دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد سعد ابن معاذ جو مدینہ کے ایک سردار تھے، وہ جب مکہ عمرہ کے لیے آئے تھے تو ابو جہل نے ان کو روکا، داخل ہونے سے ہی ان کو روکا اور کہا کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہمارے دشمنوں کو پناہ دے اپنی بستی میں اور ہم تمہیں یہاں آ کر طواف کرنے دیں؟ کیا تم سوچتے ہو کہ ہم تمہیں یہ ایسا کرنے دیں گے کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پالا ہے اور ہم تمہیں یہاں آ کر ہماری بستی میں طواف کرنے دیں گے؟ اگر had it not been for ابو سفیان، تم یہاں سے زندہ اپنے لوگوں میں واپس نہیں جا سکتے۔ تو حضرت سعد نے جواب دیا کہ اگر میں اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر تم مجھے روکو گے عمرہ کرنے سے تو میں تمہیں کوئی ایک ایسی چیز سے روکوں گا کہ جو تمہیں اور زیادہ کیا ہے نقصان پہنچائے گا۔ اور جیسے ہم نے ابھی سنا کہ وہ جو تجارتی راستہ تھا وہ سبھی کے لیے اتنا اہم تھا کہ اس راستے سے ان کو روکنا کیا ہوتا، یہ ان کے لیے اور بہت زیادہ نقصان ثابت ہوتا۔ تو اگر تم مجھے یہاں اللہ کے گھر کا طواف کرنے عمرہ کرنے سے روکو گے تو ہم تمہیں اس تجارتی راستے سے کیا ہے روکیں گے۔
تو یہ کچھ قریش کا، مکہ والوں کا طریقہ تھا کہ وہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ختم کرنے کی پوری کوشش تھے. پہلے تو مکی دور میں ہی ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اور پھر اس مکی دور کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت ہو گئی تو پھر وہ کس طرح سے اپنی سازشیں، کس طرح سے وہ کیا ہے پلاننگ کرنے لگے کہ وہ ان کو خطرہ تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ دین جو پھیل رہا ہے یہ ان کی چودراہٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہا تھا. تو وہ کسی طرح سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو ختم کرنے کے لیے جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے تب بھی وہ بہت سی کیا ہے کوششیں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو کیا ہے ختم کرنے کے لیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں سب سے پہلے 3 اہم کام کیا تھا. سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کو قائم کیا تھا، اور مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہیں تھی کہ جہاں لوگ آ کر 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، بلکہ یہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا، یہ دارالعلم تھا، علم کا مرکز تھا، ایک گورنمنٹ ہاؤس تھا، اور یہ لوگوں کی کیا ہے اصلاح کی جگہ تھی. دوسرا اہم کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ انصار اور مہاجرین کے بیچ کیا ہے بردرہڈ قائم کیا. اور تیسرا اہم کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تھا کہ جو یہودی قبائل تھے ان کے بیچ کیا ہے ان کے بیچ معاہدے کیے، خاص کر اس راستے جہاں خاص کر جو راستہ ان کے لیے تجارت کے لحاظ سے تجارتی راستہ تھا، وہاں کے جو بسے ہوئے ٹرائبس تھے، قبیلے تھے، یہودی قبائل، ان کے ساتھ کیا ہے وہ ٹریٹی اور معاہدہ قائم کیا. یہ معاہدہ جب آپ نے قائم کیا تو اس میں کافی حد تک آپ کو کیا ہے کامیابی ملی. بہت سے قبائل، بہت سے ٹرائبس آپ کی اس دعوت کو، اس تبلیغ کو، اس مشن کو، اس کوشش کو کیا ہے وہ ایکسیپٹ کرنے لگے، اور آپ کی جو محنت اور کوشش تھی وہ کامیاب ہونے لگی. لیکن ان کے بیچ کچھ ایسے بھی لوگ موجود تھے کہ جو دکھانے کے لیے تو مسلمان بن رہے تھے لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ مسلمان نہیں تھے. اور یہ کون تھے؟ یہ وہ گروپ آف منافقین تھے کہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے دشمن تھے. اس کے بعد اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کر کے ہجرت آ گئے تھے، آپ نے ایک سیریز آف اسمال ایکسپیڈیشنز، کچھ مہم جو ہے فوری طور پہ ایک کے بعد ایک ان کوئک سیکسیشن آپ اس تجارتی راستہ ہے اس تجارتی راستے پہ چھوٹے چھوٹے مہم ایکسپیڈیشنز کو کیا ہے بھیجنے لگے. اور اس مہم کو، ان اسمال ایکسپیڈیشنز کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جو تجارتی قافلے، جو ٹریڈنگ کیروانز ان قریش کے تھے، ان کو کیا ہے ان کے اندر خوف ڈالنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے. کچھ ایکسپیڈیشنز میں، کچھ مہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے. یہ مہم، یہ ایکسپیڈیشنز قابل ذکر اس لیے ہے کیونکہ جو مہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس میں کسی کا خون خرابہ نہیں ہوا تھا، کسی قافلے کو لوٹا نہیں گیا تھا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، دس کلیئرلی شوز، جو مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس قریش کو ایک میسج دینا تھا، ان کو خبردار کرنا تھا، ان کو وارن کرنا تھا. اور دوسری اہم بات کہ اس ایکسپیڈیشن میں، اس مہم میں کوئی بھی مدینہ کا شخص کیا ہے شامل نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ تو مکہ والے اور جو مہاجر ہے ان کے بیچ تھا، تو مدینہ والے کوئی بھی اس مہم میں کیا ہے شامل نہیں ہوا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا. اگر مدینہ والوں کو بھی وہ شامل کرتے تو پھر یہ ان کی جو ہاسٹیلٹی ہے، ان کی دشمنی ہے، اس کو اور زیادہ بڑھ جاتا تھا، اور دوسرے بہت سے جو قبائل اس دشمنی میں شامل نہیں تھے وہ سارے بھی اس میں انوالو ہو جاتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ انہوں نے مدینہ والوں کو ان ایکسپیڈیشنز، ان مہم میں شامل نہیں کیا تھا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مہم بھیجتے تھے مکہ والوں کو، خاص قریش کو ایک میسج، وارننگ دینے کے لیے، خبردار کرنے، ان کو ڈرانے کے لیے، so that they recognize that Muslims now have a force, they are a force to be recognized.
تو مکہ والے جو ہے وہ بھی کیا ہے اس طرح کے حملے کرنے لگے، اور وہ ان کی مہم، ان کے حملے میں یہ فرق تھا کہ وہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ وہ تو واقعی میں قتل و غارت پر اتر گئے تھے، وہ واقعی میں لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ جو لوگ اس دشمنی میں انوالو نہیں تھے، اطراف کے جو قبائل تھے ان کو بھی اس جنگ میں اور ان مہم میں کیا ہے وہ گھسیٹتے تھے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ارادے، ان کے مقصد اور جو مسلمان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے اور مقصد میں کتنا بڑا فرق تھا۔ انہی سارے بیک گراؤنڈ کو، پس منظر کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم یہ جنگ بدر کو کیا ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح سے کہ اس پس منظر میں جب ہم نے ابھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہم کو، کچھ ایکسپیڈیشنز کو، لوگوں کو قریش کی کیا ہے ان کی اسٹریٹجیز کو سمجھنے کے لیے اور ان کو وارننگ دینے، ان کو خبردار کرنے کے لیے بھیجتے تھے، وہیں ان کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ شعبان 2 ہجری میں ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے، کیروان ہے قریش کا، بہت سارا تجارتی مال لے کر وہ مکہ کی طرف آ رہا تھا سیریا سے ہو کر، اور یہ جو قافلہ ہے اس میں صرف 30 یا 40 محافظ، سیکیورٹی، چوکیدار، پہرا دینے والے تھے، اور کیونکہ اس کے جو نمبر آف گارڈز تھے وہ لگ بھگ کافی چھوٹی تعداد میں تھے کمپیئر ٹو دا ویلیو آف دا ویلتھ، جو مرچنڈائز، جو تجارتی مال تھا وہ بہت زیادہ تھا، اس کے مقابلے میں 30 یا 40 افراد ہی اس کو سنبھالنے اور اس کی حفاظت کے لیے تھے۔ تو مکہ والوں کو یہ بات یاد آئی، دے ریممبرڈ کہ فرام دیئر ارلیئر ایکسپیڈیشنز کہ کس طرح سے مسلمان جو ہے وہ یہ قافلہ جو ہے وہ لوٹ سکتے ہیں۔ اب تک مسلمانوں نے کوئی قافلہ لوٹا نہیں تھا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہ بھیجتے تھے ایکسپیڈیشنز، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے۔ تو فرام دیئر پاسٹ ایکسپیرینسز مکہ والوں کو یہ چیز معلوم تھا، انہوں نے اس چیز کو سمجھا تھا کہ یہ بہت بڑا جو تجارتی ایکسپیڈیشن جو آ رہا ہے، وہ اس بات کا ابو سفیان جو اس قافلے کا جو لیڈر تھا، اس کو ڈر تھا، اس کو خوف تھا کہ مسلمان اس قافلے کو کیا ہے اس کو کہیں لوٹ نہ لے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اس کو لوٹ لے، وہ اس خوف اور ڈر سے اس نے مکہ والوں کو ایک میسج پہنچایا، ایک قاصد کو بھیجا اور ان کو کیا ہے مدد کی درخواست کی کہ وہ کچھ اور زیادہ افراد اس کے مال کی اور ان سارے کی جو حفاظت کے لیے کیا ہے وہ اس کو بھیجے۔ اور یہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ جب قاصد جو ہے وہ کوئی ایسا میسج لاتا کہ جو لوگوں کو کیا ہے خبردار کرنے کے لیے، تو وہ اپنے جو اونٹ ہے اس کے کان کو کاٹ دیتے اور اس کے جو ناک ہے اس کو چیر دیتے، اور اس کی جو سیڈل ہے، جو گھوڑے کی جو سیڈل ہوتی اس کو الٹا کر دیتے، اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کرتے اور اپنے چادر، اپنے کپڑے کو پھاڑ دیتے، اور یہ چیخ کر چلا کر اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ قریش کے لوگ تمہارا جو تجارتی قافلہ ابو سفیان جو لے کر آ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہے وہ اس کو کیا ہے اس کو لوٹنے جا رہے ہیں، اور تمہارا کافی سارا مال اور جو روپیہ پیسہ کیا ہے ابو سفیان کے پاس ہے اور وہ اس کو لوٹنے جا رہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ تم تک وہ سارا مال پہنچے گا، وچ مینس کہ وہ سارا مال کو لوٹ لیں گے، اور اس نے مدد کی درخواست کی۔ یہ سن کر مکہ والوں میں ایک ہنگامہ ہو گیا، اور قریش کے جو سردار تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے جنگ پر جائیں گے۔ انہوں نے ایک فوج کو تیار کیا، 1000 کے قریب، 600 فوجی کو لیا اور ان کے بہت سارے 100 گھڑ سوار کو لیا، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ پوری تیاری کر کے وہ کیا ہے مکہ سے روانہ ہوئے۔ کس لیے؟ مسلمانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے ان کا مقابلہ کرنے۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف اس ابو سفیان کے کارواں کو وہ بچائے
اس قافلے کو بچائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے اور مٹانے، اس ارادے سے وہ کیا ہے ایسی شان و شوکت کے ساتھ نکلے تھے۔ اور وہ ایسے لوگوں کے جو آس پاس کے جو نیبرنگ ٹرائبز ہیں ان کے اندر بھی ایک ایسا خوف اور دہشت پیدا کرنے کے لیے تاکہ پھر کوئی اور ان کے ساتھ ایسا کرنے کی جرت نہ کرے۔ تو ٹو انشور دا سیفٹی آف دیئر ٹریڈنگ کیراوان ان فیوچر، انہوں نے سوچا کہ اب وہ جنگ کے لیے کیا ہے، اگر تم ہمارے قافلے کو لوٹتے ہو تو ہم تو تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ میسج، یہ خوف کا میسج وہ سارے اطراف کے لوگوں کو بھی دینا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کو ہر خبر سے ان کی جو ہے وہ واقف رکھتے تھے، اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے ایک فیصلہ کن قدم لینے کا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر کوئی ایک ایسا قدم یا ایک ایفیکٹو اور بولڈ سٹیپ اگر اب صحیح موقع پہ نہیں لیا جائے گا تو یہ اسلامک موومنٹ جو ہے وہ بہت بڑا اس کو نقصان ہو جائے گا۔ تو جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، جو مہاجرون تھے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھا، کیونکہ وہ ابھی پوری طرح سے سیٹل نہیں ہوئے تھے مدینہ میں، ان کو ابھی وہاں آ کر سیٹل ہو کر 2 سال بھی نہیں ہوا تھا، یہ ان کے لیے ایک نئی زمین تھی، نیا ہیبیٹاٹ تھا۔ اور جو وہاں کے مدینہ کے رہنے والے تھے، دا لوکل ہیلپرز جن کو انصار کہا جاتا ہے، ان کے اندر لڑائی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی فائٹنگ ایکسپیرئنس، پریویس فائٹنگ ایکسپیرئنس۔ اور جو یہودی جو قبائل ہے وہ بہت سے فتنے کھڑے کرا رہے تھے، دے ور بینٹ آن ہاسٹیلٹی۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کوئی ایک ایسا اہم، ایک بولڈ اور ایفیکٹو اسٹیپ اس وقت لینا کیا ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے واز ویری نیسیسری اینڈ اسینشیل۔ اگر قریش پہلا حملہ کرتے، کیونکہ وہ اب کس ارادے سے مکہ سے نکلے تھے، جنگ کے لیے، اگر حملہ پہلے وہ کرتے اور تو اگر حملہ پہلے وہ کرتے مدینہ پہ تو پھر وہ چھوٹی سی بستی جس میں بہت گنے چنے جو مسلمان تھے یہ پوری طرح سے مٹ جاتا تھا، لیکن حالات سچویشن ایسا نہیں ہوا۔ قریش حملہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ جو قریش تھے اگر وہ اپنے تجارتی قافلے کو حفاظت سے مکہ پہنچا دیتے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بہت نیگیٹو پوائنٹ ثابت ہوتا کہ مسلمان اتنے کمزور تھے، ان کے پاس کوئی ملٹری، کوئی فوجی طاقت نہیں تھی، کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ وہ اس قافلے کو کیا ہے لوٹ سکتے تھے۔ تو قریش اگر اپنے قافلے کو بچا کر وہ مکہ واپس لے جاتے تو the Muslims would have been proven to be weak and feeble، اور پورے عرب میں یہ مشہور ہو جاتا کہ مسلمس آر ویک، اور پھر یہ دوسرے جو قبیلے ہیں ان کو انکریج کرتا کہ پھر وہ اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اپنے پاورفل الائنس، اتحاد بناتے، اور قریش اور ان کے ساتھ مل کر پھر جو مسلمانوں کی پوزیشن ہے وہ اور زیادہ کمزور ہو جاتی۔ تو پھر یہ ضروری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے کیا ہے ہی ہیڈ ٹو ٹیک اے ویری بولڈ اسٹیپ ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ اگر ایک بار ان کی وقار، ان کی پریسٹیج جو ہے وہ کمزور ہو جاتی تو پھر ان کی جان، اگر وہ یہ ثابت ہوتا کہ the Muslims are weak تو اب ان کی جان، ان کی پراپرٹی، ان کی آنر اٹ وڈ بیکم مور ویک، اور وہ خطرے میں پڑ جاتا تھا۔ تو ان ویو آف آل دیز فیکٹس، یہ سارے حقائق کو نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ریسورسز، جو کچھ بھی وسائل ان کے پاس موجود ہے، مہاجرین کے پاس کوئی وسائل نہیں تھا، مدینہ والے جو تھے انصار تھے وہ لڑائی میں کوئی ایکسپیرینس نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی وسائل ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس اویلیبل ہے اس وقت، وہ وسائل کو، وہ ریسورسز کو اور وہ ایکسپیرینس کو وہ لے کر وہ کیا ہے وہ نکل پڑے، اور اس
جنگ کے میدان کا کیا ہے اس میں جا کے ان کفار کا سامنا کرے، کیونکہ اب وہ کفار کیا ہے نہ صرف ابو سفیان کے قافلے کو بچانے بلکہ مسلمان کے ساتھ جنگ کرنے کے ارادے سے آئے تھے. سو دیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ لیا کہ جو کچھ بھی ریسورسز اویلیبل ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہے نکل پڑے اور یہ ثابت کر دے اس جنگ کے ذریعے سے کہ کون دونوں پارٹیز میں کون زیادہ حقدار ہے اس زمین پر رہنے کے لیے. تو آپ نے جب یہ ارادہ کر لیا تھا، جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، تو آپ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور ان کو یہ ساری صورتحال کو کیا ہے یہ دکھا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سچویشن اس سے واقف کرا دیا تھا، یہ بتایا تھا کہ جو قریش کا قافلہ ہے وہ شمال کی طرف، نارتھ کی طرف ہے، ویرس یہ جو قریش کی جو ابو سفیان کا قافلہ ہے اس ٹورڈز دا نارتھ، اور جو قریش کی جو آرمی ہے، جو قریش کی فوج جو ہے جو ان کو حملہ کرنے آ رہی ہے واز ٹورڈز دا ساؤتھ، جنوب کی طرف ہے، اور وہ اس سے بڑھتے ہوئے کیا ہے ان کی مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ان کو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ون آف دا وکٹریز وڈ بی یورس. اگر تم چاہو تو اس قافلے کو کیا ہے جا کر روک سکتے ہو، اس کو لوٹ سکتے ہو. اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ اف یو ڈو گو فار دیٹ وکٹری ول بی یورس، تمہیں کیا ہے فتح ملے گا. اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک فتح ملے گی، چاہے تو آپ اس قافلے کو لوٹے آپ کو کامیابی ملے گی، چاہے آپ اس فوج کا مقابلہ کرے جو مدینہ کی طرف حملہ کرنے آ رہی ہے. Either case the victory will be yours. یہ اللہ کا وعدہ تھا. This was the promise of Allah کہ He would give them one of the two victories. اب ان کو they had to make a choice کہ کیا وہ اس قافلے کو لوٹے اور کامیاب ہو جائے یا پھر اس فوج کا مقابلہ کرے اور کامیاب ہو جائے. بہت سارے جو مسلمان تھے they preferred کہ وہ اس قافلے کو کیا ہے اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرے، اس قافلے کو روکے اور وہ وکٹری کو حاصل کرے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اور ہی ارادہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارادہ جو تھا، آپ کے ذہن میں جو ارادہ تھا، اس ارادے کو نظر میں رکھتے ہوئے حضرت مقداد ابن عمر جو ایک مہاجرون تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے ہی شوڈ دیم دیز ٹو آپشنز کہ چاہے وہ قافلے کو روکے یا پھر وہ اس فوج کا سامنا کرے. تو مقداد بن عمر جو مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو کیا ہے آپ اس حکم کو بجا لائے اور آپ اس حکم کے ذریعے پر جائے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے آپ ہمیں جو بھی آپ ہمیں حکم کرتے ہیں، جو بھی آپ ہمیں فیصلہ کرتے ہیں، ہم آپ کے فیصلے سے کیا ہے سہمت رہیں گے. اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں اس قافلے کی طرف جائے اور اس کو روکے تو ہم آپ کے ساتھ تیار ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں ان کے ساتھ، اس کے لیے بھی ہم تیار ہے. سو وی آر ولنگ فار اینی تھنگ دیٹ یو آرڈر اینڈ آپ جس چیز کا آپ ہمیں حکم کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم موسیٰ کی قوم کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور قتال کرو ان لوگوں سے کہ جو تمہاری بستی میں بسے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے. اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. ہم ویسا جواب آپ کو نہیں دیں گے، بلکہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ جا کر لڑے، آپ چاہے تو قتال کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اپنی آخری سانس تک ہم آپ کے ساتھ کیا ہے لڑنے کے لیے تیار ہے. تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ مہاجرون کے ایک شخص نے کہا تھا. لیکن یہ جو فیصلہ ہے کہ قریش پر حملہ کرنا، یہ فیصلہ صرف مہاجرون نہیں لے سکتے تھے، یہ انصار کے بھی رائے کو جاننا ضروری تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کوئی
فوجی ایکسپیڈیشن پہ مدینہ والوں کو نہیں بھیجا تھا، کیونکہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اور آپ نے جب معاہدہ کیا تھا کہ مکہ والے جب اگر ہم سے لڑائی کرنے آئیں گے تو یہ ہمارے اور ان کے بیچ کی لڑائی رہے گی، تو اس میں کوئی مدینہ والے کو کیا ہے اس کی شرکت اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا یہ ان کے لیے فرض نہیں تھا۔ تو دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ بات کو جو کیا ہے یہ پہلا موقع تھا کہ پھر یہ اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ جو ان کو سپورٹ ہے وہ انصار سے بھی ملے، لیکن آپ نے ڈائریکٹلی کیا ہے ان کو نہیں بتایا، بلکہ آپ نے ان سے فیصلہ پوچھا۔ مہاجروں نے اپنا فیصلہ تو بتا دیا تھا، ان کے لیے تو لڑنا کیا ہے ضروری تھا، لیکن انصار کے لیے لڑنا اٹ واز ناٹ کمپلسری، اٹ واز ناٹ نیسیسری۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان سے خطاب کیا، ناٹ ڈائریکٹلی، لیکن ان سے یہ خطاب کیا یہ دونوں الٹرنیٹیوز بتا کے کہ کیا وہ اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرے یا پھر اس فوج کا کیا ہے مقابلہ کرے، اس فوج کا سامنا کرے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ جو انصار میں سے تھے، جو انصار کے لیڈر تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا اشارہ کیا ہماری طرف ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ سنائیں کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو اپنا رسول، اپنا لیڈر، اپنا رہنما اس وقت ہی مان لیا تھا جب ہم نے آپ کو کیا ہے ہم نے اس اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور ہم نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ ہم آپ کو اپنا لیڈر اور رسول مانتے ہیں، اور ہم نے اپنا جو معاہدہ آپ کے ساتھ کیا تھا وہ ایک پختہ عہد تھا، ایک فرم کووننٹ تھا کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اے اللہ کے رسول، آپ جو چاہے وہ ہمیں حکم کرے۔ اگر آپ ہمیں یہ حکم کرتے ہیں کہ ہم سمندر میں چھلانگ لگائے اپنے گھوڑوں کے ساتھ، تو ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا اور ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ سن کر کیا ہے خوش ہو گئے تھے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ہے مہاجر اور انصار دونوں سے مل گیا تھا۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ بنسبت اس قافلے کے لوٹنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کفار کا، قریش کا جو فوج جو مدینہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اس فوج کا کیا ہے مقابلہ کریں گے۔ یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، اس کے باوجود کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس جنگ میں جائیں گے، جبکہ کفار کی جو تعداد وہ 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اس میں سے بھی بہت 86 مہاجرون تھے اور جو باقی 61 اوس کے اور 170 خزرج کے، وچ مینس کیا ہے جو ان کے پاس وسائل کی جو کمی تھی، گھوڑے کی کمی تھی، اونٹ کی کمی تھی، ہتھیار کی کمی تھی، آرمرز کی کمی تھی۔ 70 سے زیادہ ان کے پاس اونٹ نہیں تھے، یہاں اتنا کہ 3 یا 4 لوگ باری باری اس اونٹ پر کیا ہے وہ سوار ہوتے تھے، اور ان کے پاس ہتھیار کی بھی کمی تھی، اور یہ سارے وسائل کی کمی کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے ان کفار کا مقابلہ کرنے اس جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ بہت جو ان کے ڈیووٹڈ ونس تھے، جو اپنے اسلام کے خاطر جو بہت مخلص تھے، وہ اس جنگ کے لیے کیا ہے اس جنگ کے لیے جانے کے لیے تیار تھے، اور جو کافی سارے جو دوسرے اس فوج میں تھے وہ اپنی تباہی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی موت کو دیکھ رہے تھے کہ اس جنگ کے لیے جانا، کیونکہ وہ ان کا نظریہ، ان کی تھنکنگ ایسی تھی کہ ہمارے پاس تو وسائل کی کمی ہے، ہم اس جنگ کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، ہم تو اس وجہ سے اپنے گھر سے اور اپنے بستی سے نکلے تھے کہ ہم ایک قافلے کو لوٹنے جا رہے ہیں، ہم سے یہی کہا گیا تھا، اور جب ہم نکل کر آئے اب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں ایک بہت طاقتور فوج کا کیا ہے سامنا کرنا ہے۔ تو جو تھوڑے کمزور ایمان والے تھے وہ اپنی بربادی اور اپنی تباہی کو دیکھ رہے تھے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو مخلص آپ کے جو ماننے والے تھے،
وہ اس بات سے بہت کنونس تھے کہ وہ وقت آ گیا تھا کہ اب وہ اپنی جان اور مال کا کیا ہے ثبوت دے اسلام کے خاطر، اور اللہ پہ توکل اور اللہ پہ کیا ہے بھروسہ کرے، اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ اس راستے کی طرف گئے، جنوب کی طرف گئے، اس فوج کا کیا ہے سامنا کرنے۔ اگر وہ اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے، اس قافلے کو روکنے جاتے تو پھر ان کا راستہ کیا ہوتا، نارتھ کی طرف ہوتا۔ اب یہ جو ہے وہ اس فوج کا کیا ہے مقابلہ کرنے جا رہے تھے، اور یہ مقابلہ کب ہوا تھا؟ 17ویں رمضان کو یہ دو آرمیز جو تھے، قریش کی اور مسلمان کی، یہ بدر کے میدان میں مقابلہ ہوا، بدر کے میدان میں وہ ملے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی تعداد جو تھی وہ مسلمانوں سے دگنی تھی، اور مسلمان جو تھے مور اوور ایک تو ان کی تعداد کم تھی، اور دوسرا ان کے پاس وسائل کی، ریسورسز کی اسکیرسٹی تھی، اور یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے دعا مانگی تھی، عاجزی سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ قریش جو ہے یہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ اس مسلمانوں کو ختم کرنے، ان کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں، یہ تیرے رسول کو جھوٹا مانتے ہیں اور لوگوں کو اس حق کی دعوت یا اس حق کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اللہ نے چونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا تھا کہ وہ ان مسلمانوں کو نصرت دے گا، ہی ول ہیلپ دا مسلمس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مدد کی پکار کر رہے تھے اللہ سے کہ اگر اللہ تو ہمیں اس وقت مدد نہیں کرے گا ان کو ختم کرنے یا ہمیں فتح نہیں دے گا تو پھر یہ گروپ جو ہے، یہ مسلمانوں کا جو ہے اور اسلام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس پوری دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ بہت جامع دعا تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دعا کی تھی۔ یہ جنگ بدر جو ہے یہ بہت سخت آزمائش تھی، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے بھی، جو مہاجرون تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے لیے یہ اس لیے آزمائش تھی کیونکہ اب وہ جو لڑائی کرنے والے ہیں، جو جنگ کرنے والے ہیں، وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کا مقابلہ کرنے والا تھا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا، کوئی اپنے بھائی کا، کوئی اپنے چچا کا، تو مقابلہ جو کس کے ساتھ تھا؟ they were going to fight their own people, their own relatives۔ یہ مہاجرون کے لیے کیا ہے آزمائش تھی۔ انصار کے لیے بھی کوئی کم آزمائش نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی مسلمانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے کر، پناہ دے کر پورے عرب کی مخالفت کو مول لیا تھا، مصیبت کو مول لیا تھا۔ ان کے لیے ایسا تھا کہ they had invited for trouble، کیونکہ اب کیا، کس معاملے میں، کس اینگل سے، کہ جو عرب کے جو قبائل ہے اب ان کے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ تو ایک تو وہ ان کے عربوں کے اور ان کے جو دوسرے قبائل کے دشمن بن گئے تھے، اب آج تو جنگ میں شامل ہو کے اس دشمنی کو وہ اور زیادہ بڑھا رہے تھے۔ تو یہ بھی ان کے لیے کیا ہے ایک سخت آزمائش تھی کہ وہ جانتے تھے کہ قریش کے ساتھ یہ جنگ کرنا، یہ جنگ میں شامل ہونا، اٹ مینٹ دیٹ اسمال ٹاؤن آف مدینہ، جس میں بہت کم جو مسلمان تھے، وہ کیا ہوتا اگر وہ پوری طرح سے اگر وہ مکہ والے ان پہ حملہ کرتے اور ان کو ختم کر دے، تو کیونکہ ان کی تعداد کتنی تھی اس فوج کی مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، تو ان کو کیا ہے وہ پوری طرح سے ان کو ختم کرنے پہ کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ تو اتنی بڑی فوج کے ساتھ ایک چھوٹے سے فوج کو، اسمال آرمی کو ان کا مقابلہ کرنا، یہ بہت بڑی ان کے لیے کیا ہے آزمائش تھی۔ لیکن یہ قدم وہی شخص اٹھا سکتا ہے، یہ قدم وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں کہ جو اپنے عقیدت میں بہت پختہ ہے، کہ جو اپنے عزم اور اپنے ارادے میں بہت پختہ ہے، کہ جو صرف اللہ کے لیے مخلص ہو کر کام کرتے ہیں، کہ جو صرف اپنی مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور جو اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔
ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن تھی اس پہ پورا یقین اور پورا بھروسہ تھا. تو اس کے باوجود کہ وہ اتنے کم تعداد میں ہونے کے باوجود اس فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے. جو قریش تھے وہ بہت اپنی طاقت پر فخر کر رہے تھے کہ وہ آج مسلمانوں کو کیا ہے ان کو ختم کر کے ہی لیں گے. لیکن ان کی ساری طاقت کے باوجود انہوں نے اس دن ان کو اس جنگ میں شکست ملی. they were defeated at the hands of the ill-equipped Muslims. مسلمانوں کے پاس تعداد کم تھی، ریسورسز کم تھے، ویپنز کم تھے، لیکن اس کے باوجود فتح ان کو ملی. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ان کو ملی. قریش کے 70 سردار جو تھے وہ اس جنگ میں قتل کر دیے گئے تھے. 70 ان کے بڑے جو سردار تھے ان کو کیپٹیوز، ان کو بندی بنا دیا گیا تھا. ان کا جو سارا مال تھا اس کو قبض کر لیا گیا تھا. اور یہ جو جنگ تھی ایک اسلام کی اور کفر کے بیچ میں ایک فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں فتح کس کو ملی؟ اسلام کو. کفر کے مقابلے میں کیا ہے؟ فتح ملی. اب اس جنگ کا جو ہے ہم تھوڑے سے اس کے کچھ ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں. ابو سفیان جب حجاز کے قریب آ رہا تھا تو اس کو اپنے قافلے کی حفاظت کی کیا ہے، اس کو خوف تھا، اس کو فکر تھی. اور کیونکہ اس کو اپنے اس مال کی فکر تھی تو وہ یہ لوگوں سے یہ خبر حاصل کر رہا تھا کہ مسلمان کہاں تک پہنچے ہیں. وہ کس طرح سے کوشش کر رہا تھا کہ اپنے اس قافلے کو، اس مال کو ان سے، مسلمانوں سے کس طرح سے اس کو بچائے اور بچا کر مکہ واپس لے جائے. تو وہ ہر آنے والے راہگیر سے یہ خبر لیتا، یہ معلوم کراتا کہ مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کیسا حملہ کرنے والے ہیں، کہاں سے آنے والے ہیں. یہ ساری خبر وہ ہر راہگیر سے کیا ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا تھا. اس کو تو صرف اپنے مال کی، اس کو اپنے اس تجارتی جو قافلہ تھا اس کی بہت فکر تھی کہ وہ بس کسی طرح سے بھی اس کو بچا کر مکہ واپس لے جانا چاہتا تھا. تو اس نے کفار کو، قریش کو یہ میسج بھی بھیجا کہ وہ اس کو کچھ افراد بھیجے اس قافلے کو صحیح سلامت بچا کر مکہ واپس لانے. بس یہی وہ چاہتا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں جب قریش نے یہ سنا کہ مکہ والے حملہ کرنے والے ہیں قافلے پہ، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو ایک جنگ کی شکل دے دی کہ یہ مسلمانوں کی اتنی جرت کہ اب یہ ہم پر حملہ کرنے لگے، ہمارے قافلے کو لوٹنے لگے. ہم تو انہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ ہم نہ صرف اپنے قافلے کو بچائیں گے بلکہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کو ہم پورا ختم کر دیں گے. تو انہوں نے یہ سوچ کر یہ فوج کو تیار کی اس جنگ کو، مسلمانوں کو کیا ہے ختم کرنے. ابو سفیان نے، کیونکہ اس کو فکر صرف اپنے اس مال کی تھی، تجارت کی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ کتنا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ان کا کیا ہے مال تھا اس قافلے میں، اور وہ بس کسی طرح سے اس قافلے کو بچا کر مکہ صحیح سلامت پہنچنا چاہتا تھا. تو اس نے کیا کیا، ایز اے اسٹریٹجی اس نے اپنے راستے کو بدل دیا. ہی چینجڈ ہز روٹ، اور وہ بجائے بدر کے اس نے دوسرا راستہ جو ہے ساحل کا، جو دریا کے کنارے ہے، اس راستے سے وہ بچ کے نکل کے مکہ آ گیا. اب اس نے مکہ والوں کو، قریش کو، مین وائل جو اپنے گھروں سے وہ بڑے شان و شوکت سے وہ نکل پڑے تھے، اس نے ان کو کیا ہے یہ صلاح دی کہ کیونکہ اب اس کا جو قافلہ ہے، اس کا مال، اس کا تجارت وہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا ہے اور ہی سیف. سو ناؤ دے نیڈ ناٹ پروسیڈ گوئنگ ٹو وار ود دا مسلمس. اس نے ان کو یہ نصیحت کی کہ اب وہ واپس چلے جائے، کیونکہ اب تو مقصد اس کا کیا تھا، افراد کو بھیجنے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے. اور چونکہ اب اس کا مال صحیح سلامت مکہ پہنچ چکا ہے تو اس کو اب کوئی قریش کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم بدر کے میدان پہ پہنچیں گے اور وہاں فیصلہ ہوگا. اب ہم وہاں جائیں گے، وہاں خوشیاں منائیں گے اور ہم اپنے
اپنے اونٹوں کو ذبح کریں گے، خوشی منائیں گے، کھانا کھائیں گے، موج کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ ہماری اس خوشی میں شامل ہونا چاہتا ہے ہمارے ساتھ، تو وہ ہمارے ساتھ ہی از ویلکم اینڈ ہی ول بی انٹرٹین. اور وہ اپنے ساتھ کیا ہے، ناچ گانا، شراب، یہ ساری چیزوں کو کیا ہے وہ وہاں اس بدر کے موقع پہ، بدر کے میدان میں پہنچ کر یہ کرنے والے تھے، کیونکہ دے اسیومڈ کہ فتح انہی کو ملنے والی ہے. ان کی اتنی ساری تعداد ہے، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہے، اور وہ کیا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں. سو وی ول فنش دا مسلمس اینڈ وی ول سیلیبریٹ اینڈ کم. اس کے باوجود کہ ابو سفیان نے ان کو نصیحت کی کہ اب ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد تو پورا ہو گیا. اس کا مقصد تھا کہ وہ مال جو ہے، تجارتی قافلہ، وہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا ہے. بہت سے لوگ جو دوسرے قبائل تھے وہ مکہ واپس لوٹ کر چلے گئے تھے، اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ چاہے ہمیں بزدل کہو یا جو کچھ بھی کہو، ہم یہ جنگ میں نہیں جائیں گے، ہم یہ جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں، اور ابو جہل کی بات کو نہیں سننا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو مجبوراً اس دباؤ میں آ کر اس کے ساتھ کیا ہے، اس فوج کے ساتھ وہ شامل ہو گئے تھے، اور وہ اس جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تھے. اور مین وائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، بدر کے میدان پہ پہنچے، اور 17ویں رمضان کو آپ نے اس فوج کا کیا ہے، بدر کے میدان میں ان کا مقابلہ کیا. جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا ہے وہ 3 لوگوں کو دیا تھا، مصعب بن عمیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ایک انصار کے ایک شخص کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بہترین کمانڈر تھے، فوجی کمانڈر، سب سے بہترین فوجی کمانڈر تھے. آپ نے کچھ انٹیلیجنس گیدر کرنے، کچھ خفیہ کیا ہے نیوز گیدر کرنے، کچھ لوگوں کو کیا ہے ان کی طرف بھیجا تھا، قریش کی طرف بھیجا تھا، کہ ان کی تھوڑی خبر لے، ان سے ان کی خبر رکھے کہ ان کی کیا واٹ آر دیئر ایکٹیویٹیز. اور انہوں نے یہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپوائنٹ کیا تھا، تو وہ ان کی اس پانی کے کنویں کے پاس وہ علاقے میں گئے دیکھنے کے لیے کہ جو قریش ہے ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہے. تو انہوں نے وہاں پر سنا کہ جو قریش کے لوگ ہیں وہاں وہ اپنے کچھ اونٹوں کو کیا ہے وہ پانی پلا رہے تھے، اور وہاں سے وہ علاقے سے پانی پلا کر وہاں سے نکل گئے تھے. اور کچھ 1-2 افراد وہاں موجود تھے، تو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 لوگوں کو یہ نیوز یا انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے یہ قریش کے 2-3 لوگوں کو کیا ہے پکڑ لیا، ان کو قبض کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے وہ لے کر آئے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نماز میں تھے. ان 3 لوگوں کو جب وہ مسلمان پکڑ کر ان کی ایریا میں لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، تو ان سے پوچھ تاچھ کیا. ان مسلمانوں نے ان 3 لوگوں سے کیا ہے پوچھ تاچھ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ کیا کام کر رہے تھے، ان کا کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پانی بھرنے کے لیے آئے تھے. تو جو صحابہ تھے، جو مسلمان تھے، وہ ان کو کیا ہے، ان کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اور انہوں نے ان 3 شخص کو کیا ہے پیٹنا شروع کر دیا. اس کے بعد اس نے جب ان کو پیٹنا شروع کیا تو انہوں نے کیا ہے سوچا کہ ہم کچھ ایسی بات بتائیں کہ جس سے ہمیں یہ پیٹنا بند کر دے. تو انہوں نے پھر کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ابو سفیان کے ساتھ کیا ہے اس کے قافلے کے ساتھ کیا ہے جا رہے تھے. تو انہوں نے مسلمانوں نے پھر ان کو کیا ہے چھوڑ دیا، یہ سوچ کے کہ شاید ہاں یہ سچ کہہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا ماجرا ہے کہ جب کوئی شخص تم سے سچ کہہ رہا ہے تو تم اس کو پیٹتے ہو، اور جب وہ جھوٹ کہتا ہے تو تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. تو اس کے بعد ان سے پوچھ تاچھ کی گئی، ان کو پوچھا گیا قریش کے بارے میں، اور پھر انہوں نے قریش کے بارے میں ان 3 لوگوں نے 3 افراد نے قریش کے بارے میں یہ بتایا کہ قریش جو ہے وہ اب پہاڑی کے they were beyond the hills، اس پہاڑی کے کیا ہے پار تھے، اور وہ 9 یا 10 اونٹ کو کیا ہے وہ روز ذبح کر رہے تھے کھانے کے لیے.
تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ قریش کی تعداد 900 یا 1000 کے بیچ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ پڑھاؤ جو کیمپ ہے وہ کہاں کرے، مسلمانوں کی کیمپ۔ ابن المنذر نے کہا کہ آپ اگر رائٹ اف یو گو ٹورڈز دا رائٹ، جو پانی کا کنواں ہے وہاں آپ ایک پانی کا کنواں دیکھیں گے بہت بڑا، جو پانی پینے کا ایریا یا علاقہ ہے، کیونکہ وہ اس جگہ سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا، اس صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ اگر ہم اس علاقے سے اس پانی کے جو کنویں ہے وہاں اس علاقے کے اگر ہم قریب رہتے ہیں تو جو مین کنواں ہے، تو ہم دوسرے جو چھوٹے کنویں ہیں یا دوسرے جو پانی پینے کا علاقہ ہے ہم اس کے بھی بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ سو اٹس اے ویری اسٹریٹجک لوکیشن جہاں انہوں نے نصیحت کی کہ وہ اپنا پڑھاؤ ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہترین نصیحت کی ہے، اور پھر وہ اٹھ کر وہاں سے گئے اور وہاں پہ اپنا پڑھاؤ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بہت زیادہ اللہ سے کیا ہے دعا کیا، آپ نے نماز پڑھا، اور اس وقت کیا ہے اس رات جو ہے وہ اللہ نے رحمت کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا ہے بارش کو بھیجی۔ مسلمانوں کے لیے جو بارش بھیجی تھی وہ ان کے لیے فائدہ مند اس لیے ثابت ہوئی کہ جو بارش ان کو ہوئی تھی اس بارش نے اس زمین کو جہاں وہ تھے اس زمین کو جما دیا تھا، اس زمین کو سخت کر دیا تھا۔ لیکن جو مکہ والے جہاں پڑاؤ انہوں نے کیا تھا، جو قریش جہاں پڑاؤ کیا تھا، وہی بارش بہت تیز بارش وہاں ہوئی، اور یہ ان کے لیے ایک رحمت نہیں بلکہ یہ ان کے لیے ایک مشکل بن گیا تھا۔ تو وہی ایک چیز اللہ نے بارش کو مسلمانوں کے لیے رحمت اور ان کے لیے کیا ہے ایک مشکل کی چیز کو بنا دیا تھا۔ اس رات جو ہے مسلمانوں نے بہت گہری نیند کو محسوس کیا، دے فیلٹ اے ویری ڈیپ سلیپ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھت بنائے تھے، اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت کی اور اللہ سے دعا کی۔ اور جو چھپرا بنایا تھا اس کے جو دروازہ ہے اس کے پاس حضرت سعد بن معاذ اپنی تلوار لے کر کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے وہ پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا تھا وہ اس علاقے کے ہی وینٹ اراؤنڈ دی ایریا جہاں وہ جنگ ابھی ہوا نہیں تھا بلکہ ہونے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے سرٹن پلیسز کچھ جگہ کو یہ بتایا تھا اپنے صحابہ کو کہ کون سا مشرک کہاں قتل ہوگا اور کہاں اس کی موت ہوگی، اور جن جن لوگوں کا نام آپ نے لیا تھا جن جگہ پہ لیا تھا ٹھیک اسی جگہ پہ ان کی کیا ہے ایگزیکٹ پلیس پر ان کی موت ہوئی تھی۔ تو یہ جو دو آرمی تھے وہ اس 17ویں رمضان کو جو صبح کے وقت کیا ہے وہ اس جنگ کے میدان میں بدر کے میدان میں ان کا مقابلہ ہوا۔ جب یہ دو آرمیز جب ایک دوسرے کے قریب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کفار کی فوج میں ایک شخص سرخ اونٹ پر سوار ہو کر آ رہا تھا، اور اس شخص کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان لوگوں میں ان قریش کے لوگوں میں کسی کے پاس اگر تھوڑی بھی حکمت ہے وزڈم ہے تو پھر یہ وہ شخص ہے۔ اور پھر قریش کے ساتھ اس جنگ میں کچھ اور بھی قبیلے جو تھے جنہوں نے اپنا سپورٹ اپنی مدد ان قریش کو کیا ہے دیا تھا، انہی میں سے ایک قبیلے کے شخص نے جنہوں نے اس قریش کو سپورٹ کیا تھا، انہوں نے کچھ جانور ذبح کر کے تحفے کی طرف ان کو قریش کو کیا ہے وہ بھیجا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ وی آر وتھ یو اور ہم تمہارا اس جنگ میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے اف یو نیڈ اینی ادر ہیلپ کہ ہم وہ اس مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ قریش نے اس شخص کو کیا ہے دے سینٹ ہم اے میسیج، اس کا شکر ادا کیا کہ تم نے اپنی ڈیوٹی کیا ہے، اور اگر جو تم نے ہمیں یہ میسیج دیا ہے دیٹ یور ولنگنیس ٹو ہیلپ اس سے ہم بہت خوش ہیں، اور
اگر ہم ایک ایسے شخص سے لڑائی کر رہے ہیں، اف وی آر فائٹنگ اے مین لائک اس، اپنے جیسے، تو پھر ہم کافی ہے اس کے لیے. مطلب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے لیے وی آر مور دین انف، ہم ان کے لیے کافی ہے. اف وی آر فائٹنگ اے مین لائک اس دین وی آر مور دین اے میچ فار ہم. لیکن اگر ہم اللہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تو پھر اللہ سے تو نو ون کین اسٹینڈ اپ اگینسٹ اللہ. ایسا جواب انہوں نے اس شخص کو دیا تھا. جب قریش نے اپنا پڑاؤ کیا تھا، when they had encamped، اور ان کے ساتھ حاکم ابن حزام، وہ بھی اس کنویں کے علاقے پہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا، وہاں وہ شخص کیا ہے، وہ شخص وہاں پر آیا، اور کچھ لوگ بھی وہاں پر اس جگہ، اس علاقے میں وہ اس اپنے اونٹوں کو کیا ہے، پانی پلانے کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دے، اور ان کو ابھی ان پر کوئی حملہ نہیں کرنا ہے. تو ہر ایک شخص میں سے کیا ہے، ہر ایک شخص نے وہاں سے پانی پیا اس کنویں سے، اور اس کے بعد کیا ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کو اس کے بعد حکم تھا کہ ان کو قتل کیا جائے سوائے حاکم ابن حزام کے. اور چونکہ وہ بعد میں ایک بہت اچھا مسلمان بن گیا تھا. قریش جو تھے وہ بھی اپنی انفارمیشن انٹیلیجنس کو گیدر کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجے تھے، عمیر ابن وہاب، اور اس شخص کو انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ پتہ کرے کہ مسلمان کی تعداد کتنی ہے، اور وہ کس طرح سے ہاؤ پریپیئرڈ دے آر فار دس فائٹ. تو اس شخص نے اندازہ لگایا کہ مسلمان جو ہے وہ 300 سے زیادہ نہیں ہے، زیادہ تھوڑے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ کیا ہے، وہ ان کی تعداد نہیں ہے. اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ کہیں ان کے پاس کوئی خفیہ فوج تو نہیں چھپی ہوئی ہے. اور بہت دیکھنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد اس کو اس نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان کی کوئی اور خفیہ تعداد یا سپورٹ نہیں ہے سوائے ان 313 کے. اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں ایک ایسی تباہی دیکھتا ہوں، ایک ایسا قتل دیکھتا ہوں، ایک ایسی لڑائی دیکھتا ہوں کہ جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کی تلوار کے سوائے they have no other protection besides their swords. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اگر ان کو قتل کرے، اس سے پہلے وہ ہمیں کیا ہے، ختم کر دیں گے، اور وہ ہمیں قتل کر دیں گے. which means he was able to see ایک ایسی تباہی ان کی طرف سے کفار کے لیے. اور ان کو وہ نصیحت کر رہا تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور اس لڑائی پر جائے. یہ شخص عمیر ابن وہاب تھا کہ جس نے یہ مسلمانوں کا یہ اندازہ لگایا تھا کتنے ہے، اور یہ نصیحت کیا ہے، کفار کو کی تھی. یہ نصیحت سن کر، جب یہ نصیحت حاکم ابن حزام نے سنا، تو وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس وہ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم تو ایک بہت عزت دار شخص ہو قریش کے، کیا میں تمہیں کچھ چیز بتاؤں؟ shall I tell you something that will bring you praise for the rest of time، کہ لوگ تم کو کیا ہے، ہمیشہ کے لیے تمہاری تعریف کریں گے. اور اس نے یہ بات بتائی کہ جو عمر ابن وہاب نے جو مسلمانوں کے بارے میں بتایا تھا کہ I see a catastrophe، کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی طرف سے تمہارے لیے، کفار کے لیے کیا ہے، تباہی ہے، تو لہٰذا تم اپنا فیصلہ بدل دو، اس جنگ کے لیے مت جاؤ. یہ بات جب حاکم ابن حزام نے سنی تو اس نے عتبہ بن ربیعہ کو یہ بات بتائی، یہ کہہ کے کہ تم تو بہت قریش کے ایک عزت دار شخص ہو، اور میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو تمہیں ہمیشہ کے لیے تمہیں اس بات کے لیے کیا ہے، تمہاری تعریف کی جائے گی اور تم کو یاد کیا جائے گا. جب عتبہ نے یہ بات بتائی قریش کو کہ وہ واپس چلے جائے، وہ یہ جنگ نہیں کرے، اور حاکم ابن حزام سے کہا کہ پرٹیکولرلی خاص کر ابو جہل کو جا کر یہ بات بتائے
کہ وہ اس جنگ کے لیے نہ جائے، وہ اپنے فیصلے کو بدل دے۔ جب عتبہ نے کھڑے ہو کر ان کو قریش کو یہ خطاب کیا کہ اس شخص کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے خلاف لڑائی نہیں کرے، ان کے خلاف جنگ نہیں کرے، کیونکہ اس میں تم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تم جیت جاؤ گے تو a man among us will look around، اور وہ اگر تم جیت جاؤ گے تو پھر ہر شخص جو ہے وہ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھے گا، اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھے گا، and this will lead to more enmity، this will lead to more hostility۔ دراصل یہ بہتر ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، اور تم یہ جنگ مت کرو، تم واپس مکہ چلے جاؤ۔ تم بہتر ہے کہ تم ان کو، مسلمانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو عربوں کے حوالے پہ چھوڑ دو۔ لیو them to the rest of the Arabs۔ اگر وہ ان کو قتل کرتے ہیں، if they kill him then they would have done what you wanted۔ اگر وہ عرب ان کو قتل کر دیتے ہیں، دوسرے عربی قبائل قتل کر دیتے ہیں، تو یہی تو تم چاہتے ہو، تو تمہارا ہاتھ خون میں نہیں رنگے گا، تم اس قتل سے تم کیا ہے، بچ جاؤ گے۔ اور if they do not، اور اگر وہ ان کو قتل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ جان لو کہ مسلمان تم کو قتل کر کے تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ حاکم روایت کرتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس گیا یہ بات بتانے کے لیے، اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بھالے کو کیا ہے، وہ تیار کر رہا تھا اس جنگ کے لیے۔ میں نے کہا کہ عتبہ نے مجھے ایک میسج دے کر بھیجا ہے تمہارے پاس۔ یہ بات سن کر کہ وہ اس جنگ کے لیے نہ جائے اور وہ واپس لوٹ جائے، ابو جہل نے کہا کہ ہم اتنے بزدل نہیں ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے کہ جب تک اللہ فیصلہ نہ کر دے اس دو پارٹیز کے درمیان، اور کہا کہ عتبہ جو ہے اس نے اپنے ہی بیٹے کو، کیونکہ عتبہ کا جو بیٹا ہے وہ مسلمانوں کی ٹیم میں تھا، مسلمانوں کی سائڈ میں تھا، تو ابو جہل نے کہا کہ عتبہ نے یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے اور وہ نہیں چاہتا، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید اس کا بیٹا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا قتل کیا جائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اس جنگ میں کیا ہے، جا کر رہیں گے اور ہم واپس مکہ نہیں جائیں گے۔ بلکہ ابو جہل نے عامر ابن الحدمری کو یہ میسج دے کر بھیجا کہ دیکھو تمہارا دوست عتبہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لے کر واپس جا رہا ہے، اب تمہارے پاس ایک موقع ہے ان سے بدلہ لینے کے لیے، قتال کرنے کے لیے، لڑائی لڑنے کے لیے، اور اب یہ شخص چاہتا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ تو یہ بات سن کر پھر جو دوسرے لوگ بھی تھے، اب وہ ایک جنگ کا ماحول، وہ ان کو جنگ کے ماحول کے لیے ان کے ذہنوں کو کیا ہے وہ تیار کر دیے تھے، اینڈ ناؤ دے ور مور ڈٹرمنڈ ٹو فائٹ۔ جب عتبہ واز ٹولڈ، وین ہی واز ٹولڈ کہ ابو جہل نے ایسا کہا ہے، تو اس نے کہا کہ وقت ہی بتائے گا کہ حقیقت میں کون بزدل ہے، میں بزدل ہوں یا وہ بزدل ہے۔ اور جب یہ اصل جنگ جب وہ شروع ہوئی تو عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، یہ قریش کی طرف سے یہ تین لوگ جو ہے، ایک مین ٹو مین فائٹ جو پہلے تھی، جو اس وقت جو جنگ تھی اس میں پہلے 1-on-1 تو یہ تین لوگ قریش کے، عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، قریش کی طرف سے یہ تین آگے آئے۔ ان کے مقابلے میں 3 انصار کے لوگ مسلمان کی طرف سے آگے بڑھے۔ تو جو مقابلہ کرنے والے قریش کے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، وی ہیو نو بزنس وتھ یو، کیونکہ وہ 3 جو تھے وہ انصار کے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو اپنے برابر والوں کو چاہتے ہیں، ہمارے ٹکر کے کوئی لوگوں کو بھیجو، پھر ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 3 لوگوں کو واپس کیا، اور پھر کس کو بھیجا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ ابن الحارث کو بھیجا، اور یہ تینوں نے مقابلہ کیا ان 3 کفار کا، اور انہوں نے ان 3 کفار کو کیا ہے اس ہینڈ ٹو ہینڈ مقابلے میں ختم کر دیا۔
اور پھر اس کے بعد اس ڈیوئل کے بعد یہ دو آرمیز، یہ دو فوج جو تھے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی آگے نہ بڑھے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی ٹھوس حکم یا آرڈر نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئے جب ان کی باری آئی لڑائی کرنے کے لیے، جب وہ قریب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم دیا کہ پھر وہ اپنے تیروں سے وار کرے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے اس چھت پر گئے اور اللہ سے جامع دعا کرنے لگے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو پھیلا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کی جو وعدہ ان سے کیا تھا اس وعدے کے مطابق اللہ ان کی کیا ہے مدد کرے۔ اور اس طرح زار و قطار آپ وہ جو رونے لگے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اور بہت طویل دعا کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کر دیجئے، اللہ نے جو آپ کو وعدہ کیا ہے، جو نصرت اللہ آپ کو عطا کرے گا وہ ضرور آپ کو دے گا، آپ کو اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیند کا جھونکا آیا، اور اس نیند کے جھونکے کے بعد جب آپ وہ اٹھے تو آپ کا چہرہ کیا ہے خوش ہو گیا۔ آپ نے خوشی سے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہے، اور پھر یہ کہا کہ اللہ ان کی کیا ہے جبریل علیہ السلام کی ذریعے سے کیا ہے مدد کرنے والا ہے۔ جب عین مقابلہ ہوا، جب جنگ ہوئی، تو مسلمان کی جو سب سے فرسٹ کیجویلٹی، جو سب سے پہلا جانی نقصان جو شخص کا تھا وہ ایک غلام تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ وہ سب سے پہلا شخص تھا کہ جو تیر سے کیا ہے مارا گیا تھا اور اس جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ یہ غلام جو تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یہ ان کی طرف سے تھا، کفار کی طرف سے تھا، اور یہ ان کا سب سے فرسٹ کیجویلٹی تھی۔ جو مسلمان میں سے سب سے پہلا مارا گیا تھا وہ حارث بن سراقہ تھا، وہ نجار قبیلے سے تھا، اور وہ اس کو تیر جو ہے وہ اپنی اس کی گردن میں آ کے لگی، اور وہ اس طرح سے وہ مارا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا حوصلہ افزائی کے لیے ان کو یہ بتایا کہ اللہ نے ان سے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے، تو جو شخص جو ہے وہ اللہ کے لیے قتال کرتا ہے، اپنی جان اور اپنی مال کو اللہ کی راہ میں جب وہ خرچ کرتا ہے اور وہ جنگ کے میدان سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، لوٹ کر نہیں آتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، تو پھر اللہ نے اسے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عمیر ابن العتمان جو سلامہ ٹرائب سے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھے اور وہ اس کھجوروں کو کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا واقعی میں اگر ہم اللہ کی راہ میں مارے گئے اور قتل کیے گئے تو ہمیں جنت ملے گا؟ تو میں اتنا وقت بھی ان کھجوروں کو کھا کر کیوں اپنا برباد کروں؟ وہ ان کھجوروں کو اچھال کر پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی تلوار لے کر اس فوج کا کیا ہے مقابلہ کرنے آگے بڑھتے ہیں اور اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ عوف بن الحارث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایسا عمل بتائے کہ جو میں کروں تو اللہ مجھ سے خوش ہو، اللہ مسکرائے اور راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس وقت مسکرائے گا کہ when he sees your determination to fight without protection۔ تو اس صحابہ نے اپنے جو جسم پر جو زرہ پہنا تھا اس کو نکال دیا اور اپنی تلوار کو اٹھایا، اور پھر وہ لڑنے کے لیے آگے بڑھے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو جب یہ دو آرمیز، جب یہ دو فوج ملی تو ابو جہل نے بھی ایک دعا کی تھی، اور ابو جہل نے یہ دعا کی تھی کہ جیت اس کی ہو کہ جو حق پر ہے، اور جو باطل پر ہے وہ مٹ جائے، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ وہ حق پر ہے، اور جو دعا اس نے کی تھی اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی دعا اس کے ہی خلاف تھی۔ his prayer, his دعا was for his own ruin۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کے اس مٹی کو اٹھایا اور کہا کہ ان لوگوں کے چہرے جو ہے وہ
وہ مٹ جائے کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ پھر وہ خوب جم کر جو ایکچول فائٹنگ ہے اس جنگ کو کیا ہے بہت دلیری سے کرے اور یہ دیکھے کہ کوئی جنگ کے میدان سے لوٹ کر نہیں بھاگے. اور اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح دی. اور جو قریش کے جو مکہ کے قریش تھے وہ جو کفر تھا اس کو اللہ نے کیا ہے مٹا دیا, اس کو ختم کر دیا. اللہ نے ان کی جو نصرت, اللہ نے جو ان کی مدد کی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے کفار کا کیا ہے کفر کا خاتمہ کیا. کفار کو کیا ہے ان کو ڈیفیٹ دیا اور ان کے جو بہت چوٹی کے جو سردار تھے قریش کے ان کو کیا ہے ان کو قبضہ کر لیا, ان کو کیپچر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے دوران ہی کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی ہاشمی کو ملے تو پھر اس کو قتل نہ کرے, اور اگر تم ابو البختری اگر تم اس کو ملو اف یو کم اکراس ہم ابو البختری الہشام تو پھر اس کو بھی قتل نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ وہ شخص ہے کفار میں قریش میں کہ جو بہت اعتدال والا شخص ہے. تمام قریش میں اس کا رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا کہ اس نے کبھی کوئی نقصان کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, نہ اپنی زبان سے نہ اپنے عمل سے. اور یہ وہی شخص تھا کہ جب مکہ میں جب قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر جو 3 سال کا جو بائیکاٹ کیا تھا اس کیمپین کو اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں یہ شخص جو تھا 5 لوگوں میں سے یہ وہ شخص تھا. کون سا شخص تھا؟ ابو البختری ابن ہشام. تو لہٰذا اگر تم اس کو ملو تو تم اس کو, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین کمانڈر تھے وہ ان کو مسلمانوں کو ان کے پوزیشن سمجھاتے تھے, وہ یہ بتاتے تھے کہ وہ ان کو کب حملہ کرے, کس طرح سے حملہ کرے, کس شخص کو مارے, کس شخص کو چھوڑ دے. اور یہ ساری جو ایک بہترین کمانڈر کی لحاظ سے آپ نے مسلمانوں کو کیا ہے یہ جنگ کی تبلیغ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی عباس المطلب کو بھی ملے اف یو انکاؤنٹر ہم تو پھر ان کو قتل نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. ان کو کیا ہے اس جنگ میں مجبوراً ان کو کیا ہے اس جنگ میں زبردستی ان کو کیا ہے اس جنگ میں شامل کیا گیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف روایت کرتے ہیں کہ امیہ بن خلف اس کا دوست تھا مکے میں, اور بدر کے میدان میں بدر کے موقع پر میں امیہ بن, وہ روایت کرتے ہیں کہ میں امیہ بن خلف جو کہ میرا مکہ میں دوست تھا, بدر کے موقع پہ میں امیہ بن خلف کے پاس سے گزرا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے وہ کھڑا تھا. میں کچھ مال غنیمت کو لوٹ کر کیا ہے جو اس جنگ کے بدر کے بعد کا جو مال غنیمت تھا وہاں سے میں کچھ لے کر وہ ایک زرہ جو تھا وہ میں لے کر جا رہا تھا. تو امیہ بن خلف نے مجھے آواز دیا جو میں نے نہیں سنا 2 بار. تیسری بار انہوں نے کیا ہے کہا کہ تم کو کہ عبد الرحمن ابن عوف کیا تم چاہتے ہو کہ جو چیز تم اپنے اوپر ڈال کر لے جا رہے ہو, جو زرہ تم لے جا رہے ہو, جو مال غنیمت تم لوٹ کر جا رہے ہو, اس سے بہتر میں تم کو ایک چیز دوں. تو اس نے کیا ہے کہا کہ مجھے ایک قیدی بنا لو. اور پھر عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو کیا ہے اس شخص کو قیدی بنا لیا. جب وہ قیدی بنا کر اس کو جا رہے تھے تو راستے میں امیہ بن خلف نے ان سے پوچھا عبد الرحمن ابن عوف سے کہ وہ شخص جو تمہارے بیچ بہت دلیری سے لڑ رہا تھا اور وہ اپنے امامے پہ ایک آسٹرچ کا پنکھ لگا کر وہ لڑ رہے تھے, وہ شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے. اور اس نے کہا, امیہ بن خلف نے کہا کہ واقعی میں اس نے سب سے زیادہ وہ شخص نے ہمارے لیے اور کیا ہے تباہی کی ہے اور سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. جب وہ جا رہے تھے گزر رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ.
امیہ بن خلف وہی شخص تھا جو مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ٹارچر کرتا تھا، ان کو فورس کرتا تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس ریگستان کی اس تپتی ہوئی دھوپ میں، اس گرمی میں ان کو لٹا کر ان کی پیٹھ پر کیا ہے جو ایک بڑا پتھر رکھ کے ان کو کیا ہے اس اسلام سے کیا ہے اسلام کو چھوڑ دینے کی کیا ہے وہ دعوت دے رہا تھا۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ اگر یہ شخص بچ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اور پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ کیا تم میرے قیدی کو مارو گے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہ انصار کی کچھ لوگوں سے مدد مانگی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کرے امیہ بن خلف کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف کا وہ ابھی قیدی ہے اور وہ اس کو قتل کرنے نہیں دے رہا ہے۔ انصار کے وہ لوگوں نے ان کو کیا ہے اس کو گھیر لیا، کس کو؟ عبد الرحمن کو، امیہ بن خلف کو گھیر لیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ تم اس کو بچانے کی کوشش کی تو انصار میں سے کسی شخص نے اس کے بیٹے کو، امیہ بن خلف کے بیٹا جو اس کے ساتھ تھا، اس کے پیر کو کیا ہے اس نے تیر سے مار دیا، اور یہ زور سے چیخ مارا وہ شخص نے، اس کا بیٹے نے، اور عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تم کوشش کرو بھاگنے کی، لیکن جان لو کہ تمہارے لیے there is no escape for you، کیونکہ تم اور تمہارا بیٹا بہت جلدی کیا ہے تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اللہ تمہیں کیا ہے معاف کر دے کہ تم نے میرا جو قیدی تھا، تم نے میرے قیدی کو مار دیا، اور میں نے اپنا جو زرہ تھا، میرا جو مالی غنیمت تھا، وہ بھی میں نے کھو دیا۔ یہ جنگ جب ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انسٹرکشن دیا کہ ان جو کفار جو مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے، ان میں ابو جہل کو ڈھونڈے۔ ابو جہل کے ساتھ جنگ کے میدان میں سب سے پہلا اس کا مقابلہ کرنے والا شخص تھا عمرو ابن الجمح۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ کھڑا ہے اور اس کے اطراف کچھ لوگ کھڑے ہیں، اور وہ اس کا پہلے نام تھا ابو الحکم، اور وہ اس کے اطراف وہ کچھ لوگ کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابو الحکم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ شخص عمرو ابن الجمح کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں اس تک پہنچوں گا، اور وہ اپنی تلوار لے کر کیا ہے اس تک جاتے ہیں اور وہ اس پہ وار کرتے ہیں۔ جب اس پہ وار کرتے ہیں تو اس کا ایک پیر جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، اور جب وہ اس پہ وار کرتے ہیں کٹ جاتا ہے تو ابو جہل کا جو بیٹا ہے وہ اس شخص پر، ابو جہل کا بیٹا کون تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل، وہ اس شخص پہ عمرو ابن الجمح جس نے ابو جہل کے پیر کو تلوار مارا تھا، اکرمہ اب اس کو کیا ہے پیچھے سے اس پہ وار کرتا ہے، اور یہ صحابہ، یہ شخص کا، یہ مسلمان کا جو ایک ہاتھ تھا وہ اس کے جسم سے کٹ جاتا ہے، لیکن وہ پوری طرح سے اس کی جسم سے نہیں کٹتا ہے۔ اس کا کٹا ہوا ہاتھ جو ہے اس کی جسم سے ایک بہت پتلی جلد، ایک تھن پیس آف سکن سے اس کے جسم پہ اٹیچڈ رہتا ہے، اور یہ پوری جنگ میں اس طرح سے اس ہاتھ کو، اس لٹکتے ہوئے ہاتھ کو لے کر کیا ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو رہا تھا اور وہ جنگ کر رہا تھا۔ اور یہ وہ خود بتاتا ہے، وہ خود روایت کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو ہے، وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کے لڑائی میں اور اس کے مقابلے میں بہت رکاوٹ بن رہا تھا۔ تو وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے جب یہ لٹکتا ہوا ٹوٹا ہوا ہاتھ میرے لیے مصیبت بن رہا تھا، تو پھر میں نے اپنے ہاتھ کو کیا ہے زمین پر رکھا، اپنا پاؤں اس پر رکھا، اور پھر میں کھڑے ہو گیا۔ اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے ہی جو چیز ان کی رکاوٹ بن رہی تھی، انہی کا جسم کا ایک حصہ کیا ہے وہ جنگ ان کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا، اس جنگ میں شامل ہونے، اس جنگ میں قتال کرنے۔ کیسا زبردست ایمان تھا، کیسا زبردست جذبہ تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑے،
ابو جہل جو ہے جب وہ گھائل ہو گیا تھا تو ایک ابو جہل جب گھائل ہو گیا تھا تو ایک اور شخص جو تھا معاوض ابن الحارث اس سے گزر رہا تھا اور اس کو بہت زور سے بہت طاقت سے اس نے کیا ہے مارا کہ وہ اٹھ نہیں سک رہا تھا اور آلموسٹ وہ سوچ رہا تھا ایز اف کہ وہ اب ختم ہو گیا ہے مر گیا ہے، لیکن ابھی ابو جہل میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ حکم دیا تھا کہ ابو جہل کو ڈھونڈے، اور اگر تم کو ابو جہل کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو پھر اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن مارک کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم اس کو پہچاننا چاہتے ہو، اف یو وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ہم امنگ دا ڈیڈ، کہ مروں میں سے، کیونکہ اس جنگ کے اندر کسی شخص کا چہرہ، کسی کا ہاتھ پیر کٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن از ڈیفیکلٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم ابو جہل کو پہچاننا چاہتے ہو دین لک فار اے کٹ آن ہز نی، کیونکہ بچپن میں اس کو ایک چوٹ لگی تھی، وہ اپنے ایک دعوت میں جب وہ شامل ہونے کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت وہ گر کر اس کو چوٹ لگی تھی، اینڈ ہی واز بیڈلی انجورڈ ان دا نی۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئیڈینٹیفیکیشن مارک بتایا تھا کہ اس کے گھٹنے پہ اس گھٹنے سے کے نشان سے تم اس کو پہچان لو گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آخر میں ابو جہل کو پہچان لیا، جب اس میں بس تھوڑی کیونکہ ابو جہل کو اب وہ کافی گھائل ہو چکا تھا لیکن اس میں تھوڑی سی جان اب باقی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ اس کی آخری سانس باقی ہے اور اس کو پہچان لیا اس نشان سے، تو پھر اس نے ابو جہل پر اپنا پیر رکھا، اس کی گردن پر، اور پھر اس کو وہ چیز یاد آیا کہ ایک وقت مکہ میں ابو جہل نے ابن مسعود پر حملہ کیا تھا، اور آج اللہ نے ان کو وہ موقع دیا کہ آج وہ اس کو کیا ہے ختم کرنے والے ہیں۔ تو وہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر ابو جہل سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، کیا تم ذلیل نہیں ہوئے؟ ابو جہل اس وقت بھی، اس حالت میں بھی ابو جہل ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ تم چھوٹے سے چرواہا، یو ہیو کلائمبڈ اے ہائی ماؤنٹین یو لٹل شیپرڈ۔ یہ کہہ کر کیا ہے، جب اس نے یہ کہا تو ابن مسعود نے اس کے سر کو قلم کر دیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے دشمن کا سر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہا اور ابن مسعود کی تعریف کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو کفار کے جو لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کے لیے ایک بڑا کھڈا بنائے اور ان کو اندر دفن کر دے۔ تو انہوں نے سارے لوگوں کو، کفار کے لوگوں کو جو قتل کیے تھے اس میں ڈالا سوائے امیہ بن خلف کی، کیونکہ ان کا جسم جو تھا وہ اس طرح سے پھول گیا تھا کیونکہ وہ اپنے کوچ میں ہی ان کو کیا ہے وہ ایسی موت آ گئی تھی کہ ان کا جسم اس کوچ کے اندر، اس آرمر کے اندر وہ پھولتا گیا، اور جب وہ اس کوچ کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کا گوشت جو تھا وہ کٹ کر وہ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ وہ پکڑ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے اور اس کو ایسے ہی دفن کر دے۔ اس کے بعد جب وہ سب دفن ہو گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا کہ اے قبر والو، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پایا، سچ پایا؟ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا and I have found his promise to be true۔ کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مردوں سے بات کر رہے، کلام کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ yes they have known their fate۔ جب عتبہ بن ربیعہ کی باری آئی، اس کو قبر میں ڈالنے کی باری آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے ابو حذیفہ وہ بہت غمگین تھا، کھڑا ہوا تھا، سیڈ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس سے پوچھا کہ کیا تم اس بات سے رنجیدہ ہو رہے ہو، غمگین ہو رہے ہو کہ یہ قتل کیا گیا، مارا گیا تمہارے باپ؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ وہ قتل کیے گئے یا مارے گئے، میں تو یہ سوچتا تھا کہ میرے والد جو ہے وہ ایک بہت عزت دار آدمی ہے اور میں چاہتا تھا کہ اللہ ان کو دیٹ ہی بی گائیڈڈ ٹو اسلام۔
تو مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہی ڈائیڈ ایز اے ڈسبلیور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کے لیے دعا کی اور اس کو ہی گیو ہم سم کائنڈ ورڈز، اور ان کو کیا ہے، تسلی دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو کفار کا جو مال غنیمت ہے جو انہوں نے چھوڑا تھا وہ سب کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر وہ مدینہ لے جا کر اس کی تقسیم ہوئی، اور انشاءاللہ وہ تقسیم کس طرح سے ہوئی ہم اسی سورہ میں، سورہ انفال میں پڑھیں گے۔ جب قیدیوں کو مدینہ لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدیوں کو، کچھ صحاباز کو کیا ہے، ہی اسائنڈ the prisoners to the different companions، اور ان کو یہ حکم دیا کہ look after them very well، کہ ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرے۔ تو جو قیدی تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ ان کو کس طرح سے مسلمان ان کے ساتھ ٹریٹ کر رہے تھے، قیدیوں کے ساتھ ان کو کیا کھانا دیتے تھے۔ خود جو کھانا ہے وہ قیدیوں کو ایسا کھانا دیتے تھے، کھجوریں دیتے تھے، روٹی دیتے تھے کہ جو وہ خود نہیں کھاتے تھے۔ انہی قیدیوں میں ایک شخص جو تھا مصعب بن عمیر کا بھائی تھا، ابو عمیر ابن ہشام۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کا جو بھائی تھا وہ بھی بندی بنا کر، وہ بھی قیدی بنا کر لایا گیا تھا، اور مصعب بن عمیر جب اس کو دیکھتے ہیں، اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس شخص کو، اس قیدی کو ذرا کس کے باندھنا، اور اس سے جب یہ اس کی ماں جو ہے وہ بہت مالدار شخص ہے، تو جب اس سے فدیہ مانگے تو اس سے بہت بڑی اور بہت اچھی رقم مانگنا۔ مصعب بن عمیر کی والدہ پوچھتی ہے کہ قریش کا، کہ جو اس کا جو فدیہ، سب سے زیادہ فدیہ کسی شخص کا قریش نے کتنا دیا ہے؟ اس سے کہا گیا تھا 4000 درہم۔ اس نے 4000 درہم بھیج کر اپنے اس بیٹے کو فدیے میں کیا ہے، چھڑا لیا، اور اسی طرح قریش کے اور دوسرے لوگوں نے بھی فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو کیا ہے، چھڑا لیا تھا۔ یہ کچھ تفصیلات تھے جنگ بدر کے بارے میں اور اس حالات کے بارے میں جس کے پس منظر میں، جس کے آؤٹ لائن میں یہ سورہ انفال نازل ہوا ہے، اور اس کی ابتدائی کچھ آیتیں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایک بریف آؤٹ لائن تھا جنگ بدر کا۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس سورے کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ بیک گراؤنڈ دینا ضروری تھا کہ ہم جب ان آیتوں کو پڑھیں گے، ان آیتوں پہ جب ہم غور کریں گے تو پھر وہ ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئیں گے، when you already know the background of the surah۔ اللہ سے دعا ہے کہ اگر اس دوران کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو اللہ اس کو درگزر کرے، اس کو معاف کرے، اور ہماری کوشش کو قبول کرے کہ جو ہم اس سورے کو سمجھنے کے لیے ہم یہ ساری باتیں، یہ ساری تفصیلات کو سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس سورے کے پہلے رکوع کی تفسیر سنیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔